السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد گزشتہ درس میں ہم شرک اکبر سے ہونے والا نقصان، یعنی شرک اکبر کے ساتھ ساتھ ایک انسان نیک اعمال کرتا ہے تو اس کے وہ نیک اعمال کیا اسے فائدہ دیں گے یا نہیں دیں گے، اس سلسلے میں ہم نے معلومات حاصل کی قرآن و حدیث کی روشنی میں. تو جس کا جواب یہ تھا کہ کوئی شخص حتیٰ کہ وہ نبی اور رسول بھی ہوں، اگر ان سے بھی شرک سرزد ہو جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو ڈیلیٹ کر دیتا، رائگاں کر دیتا، ویسٹ کر دیتا. ان کے کوئی عمل کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ویلو نہیں ہوگی، قدر نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کا حساب بھی نہیں لے گا. بلکہ جیسے کہ کہا گیا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نام اعمال یعنی ترازو ہی نہیں لگائے گا. تو یہ تو تھا نیک اعمال کے ساتھ ساتھ شرک کرنا، وہ نیک اعمال کا فائدہ نہیں ہوگا، نیک اعمال کرنے والے کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. شرک اکبر میں بعض بڑی بڑی مثالیں، جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ریاکاری میں جیسے ایک تھی ایک فرق یہ تھا کہ ایک انسان عبادت تو اللہ کے لیے کر رہا ہے لیکن دوسروں کے دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، اسے ہم نے شرک اصغر کہا. شرک اکبر وہ عبادت جو اللہ کے لیے کرنا چاہیے وہ دوسروں کے لیے کرے، اللہ کے لیے نہ کرے، تو وہ شرک اکبر ہے. اس کی چند مثالوں میں سے ایک پہلی مثال مردوں سے دعا کرنا، جو مر گئے، جو زندہ نہیں ہیں، جو وفات پا چکے، برسوں ہو گئے، ان کی شاید کہ قبر میں جو نا پوری باڈی گل گئی اور وہ مٹی بن گئے یا ہڈی بن گئے، بلکہ ان کی ہڈیاں بھی شاید گل گئی ہوں، تو وہ حالت میں ان سے دعا کرنا، یہ سمجھنا کہ یہ ہمیں فائدہ دیں گے، نقصان سے بچائیں گے، اولاد دیں گے، مال دیں گے، ہاں، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے اور ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے میں اہم رول ادا کریں گے. ایسا سمجھ رہے ہیں اگر تو غلط، ایسا اگر سمجھ رہے ہیں تو غلط ہے. جیسا کہ اکثر لوگ یہی سمجھ کر کرتے ہیں، جو بھی ان سے مانگتا ہے یہی سمجھ کر مانگتا ہے کہ یہ دینے والے ہیں. وہ کیسا دے سکتے ہیں جو بے بس، لاچار، مجبور، جو اپنی زندگی خود نہیں بچا سکے، جو موت کے آغوش میں چلے گئے، مر گئے، فنا ہو گئے. اب وہ نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، کچھ نہیں، بلکہ ان کی ڈیڈ باڈی سامنے بھی رکھی جائے تو بھی کچھ نہیں کر سکتے. وہ خود محتاج ہے دوسروں کے کاندھوں کے، کوئی انہیں کاندھا دے، انہیں کوئی ہاتھ لگائے، کوئی انہیں اٹھائے. جو زندہ پیر، مرشد، مرید، بابا جتنے بھی لوگ ہیں، جب یہ مرتے ہیں تو کیا وہ خود سے اٹھ کے چلے جائیں گے قبر میں؟ انہیں تو کتنے لوگ جو ہے نا پہنچاتے ہیں، وہ ہل نہیں سکتے ہیں جگہ سے، انہیں نہلانا پڑتا ہے، انہیں کفن پہنانا پڑتا ہے، پھر انہیں قبرستان تک لے جانا پڑتا ہے، قبر میں مٹی میں جو ہے ڈال دینا پڑتا ہے. تو یہ محتاج ہے. مرنے کے بعد یہ خود اپنا کوئی کام، بلکہ زندگی میں بھی کئی ایسے محتاج، لاچار، مجبور، بے بس لوگ ہیں جو اپنا کام خود نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ چور لوگ جو لوگوں کا عقیدہ خراب کرتے ہیں، لوگوں کا ایمان خراب کرتے ہیں، ان کی آخرت برباد کر رہے ہیں، لوگوں کی آخرت برباد کر رہے ہیں، جنت سے انہیں محروم کروا رہے ہیں دین کے نام پر. سب سے بڑا معاملہ پریشانی کا یہی ہے کہ یہ سب کچھ کر کے بھی انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ دین ہے. یہ بڑی مصیبت ہے. کوئی آدمی اسے دین سمجھ کر نہ کرے، جیسے کوئی بھی گناہ کر رہا ہے، کوئی جو ہے نا گانے بجا رہا ہے، ڈی جے بجا رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے، اسے دین سمجھ کر نہیں کر رہا ہے، اسے ایک برائی سمجھ کر ہی وہ کر رہا ہے، تو وہ برا ہے. لیکن دین سمجھ کر کرنا یہ اور زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو برا سمجھ کر کر رہا وہ اسے پتا ہے یہ برائی ہے، اسے اندازہ ہے. لیکن جو دین سمجھ کر کر رہا ہے، ثواب سمجھ کر کر رہا ہے، وہ برائی نہیں بلکہ اچھائی سمجھ کر کر رہا ہے اور جنت میں لے جانے والا عمل سمجھ کر بڑے شوق اور جذبے سے کر رہا ہے. ان میں سے ایک چیز مردوں سے دعا کرنا. دعا کی ایک عبادت ہے، ہم پڑھ چکے ہیں عبادت کی اقسام میں کہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اللہ نے کہا ہے
ایک اور مقام پر کہا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے بھلا جو ایک پریشان حال، مجبور، بے بس، لاچار کی دعا فوراً سنے اور اس کی اس تکلیف کو دور کر دے؟ اللہ کے علاوہ کون ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ اور کوئی ہے معبود ہے جو دعا سن سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ نے کہا اذا دعانی، جب بندے مجھے پکارتے ہیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ خود سنتا ہے، اللہ تعالیٰ خود قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس پر قادر ہے اور اس نے اس ڈپارٹمنٹ کو کسی کے حوالے نہیں کیا، تو پھر کیسے لوگ دوسروں سے دعا مانگتے ہیں؟ جو خود محتاج ہیں وہ کیا دے سکتے ہیں؟ جو محتاج نہ ہو وہ دے سکتا ہے۔ جس کو نیند نہ آتی ہو، ہاں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اونگ تک نہ آتی ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو زندہ ہے، حی القیوم، زندہ ہے، اور اس کی زندگی کی یہ اعلیٰ مثال کہ وہ سوتا بھی نہیں اور اونگتا بھی نہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی میں جو فرمایا، جب اسے اونگ تک نہیں آتی تو وہ ڈپارٹمنٹ دوسروں کے حوالے کیسے ہوگا؟ وہ خود کرنے والا ہے۔ جو مر گئے، سونا تو چھوڑو، وہ تو ہمیشہ کے لیے مر گئے، اب کبھی اٹھنے والے نہیں جب تک کہ قیامت آ جائے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ نے اٹھانے والا ہے، اس وقت تک وہ خود سے اٹھ بھی نہیں سکتے ہیں، بلکہ گل گئے ہیں، سڑ گئے ہیں، پوری طرح ہڈی بن چکے ہیں۔ وہ کیا دیں گے؟ کیسے دعا قبول کریں گے؟ تو یہ عبادت اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس میں دوسروں کو شریک کرنا، چاہے وہ زندوں سے کریں یا مردوں سے کریں، دونوں بھی اتنا ہی ہے۔ ایسا نہیں کہ مردوں سے کرنا شرک ہے، زندوں سے مانگ سکتے ہیں، نہیں، زندوں سے کوئی دنیاوی معاملات میں مدد لینا، ہیلپ کرنا ہے، ہیلپ مانگنا کسی سے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی سامان وزن اٹھا نہیں سک رہا ہے، کلی کو بلایا ذرا اٹھا دے بھائی، تو اس سے مدد لے رہا ہے، کوئی پڑوسی سے مدد لے رہا ہے، کوئی کسی چیز کی مدد لے رہا ہے۔ یہ مدد جو دنیاوی معاملات میں ہے، وہ ایسا نہیں کہ وہ ولی ہو گیا، یہ تو ایک دوسرے کو کام آنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ یہ تو انسانی ضروریات کی تکمیل ایک دوسرے سے ہی مکمل ہوگی۔ ایک آدمی اپنے طور سے خود سے کوئی کام پورا کمپلیٹ نہیں کر سکتا ہے، تو وہ دنیا میں زندہ لوگوں سے مدد لینا الگ چیز ہے، اور ایسے معاملات جو انسان نہیں کر سکتا ہے، انسان نے جیسے رزق میں برکت دینا، رزق میں اضافہ کرنا، اولاد دینا، صحت دینا، مال دینا، کوئی مصیبت سے بچانا، کوئی بیماری دور کرنا، یہ سارے کام انسان کے بس میں نہیں ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے۔ وہ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور سے اگر مانگ رہا ہے تو وہ شرک ہے، چونکہ وہ کام اللہ کے ہیں، اللہ ہی کرنے والا ہے۔ مردے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، زندہ ہی نہیں کر سکتے تو مردے کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے دعا مت کرو، وہ نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم ایسا کرو گے، مطلب مردوں سے مدد مانگو گے، ان سے دعائیں مانگو گے، تو کیا ہوگا؟ تم سب سے بڑے ظالم ہوگے۔ ظالم کس معنی میں؟ ظلم کے معنی میں پڑھ چکے ہیں کہ ظلم کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے، اور اس ظلم میں عبادت کی ایک قسم دعا ہے، وہ دعا اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس کو وہاں سے ہٹا کر دوسروں کے پاس دے دینا، دوسروں سے مانگنا، وہ کیا ہے؟ ظلم۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر ایسا کرو گے تو تب تو تم بہت بڑے ظالم ہو، تو یعنی مشرکوں میں سے ہو جاؤ۔ دوسری جگہ جیسے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اسکولز میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو کرسمس کے موقع پر یا ادر ریلیجن جو بھی فیسٹیول ہوتے ہیں ان لوگوں کے، اس موقع پر ان غیروں سے مدد مانگنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، غیروں سے مدد مانگنے کے طریقے، اور بلکہ بسا اوقات پریکٹیکل طور پر دیکھو، تم ہاتھ اٹھا کر مانگو، تمہارے ہاتھ میں چاکلیٹ آ جائے، بچہ ہاتھ اٹھا کے مانگ رہا، چاکلیٹ اوپر سے گر، او، اب وہ بچے کے دماغ میں یہ اثر بیٹھ گیا، یہ دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اس سے مانگو تو فوراً دعا قبول ہونے والی نہیں۔
تو ایسے اسکولز میں ہم کیوں ڈالیں جہاں بچوں کو بچپن ہی سے شرک کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کروایا جا رہا ہے، کفر کروایا جا رہا ہے؟ بس لوگ یہ سب نہیں دیکھتے ہیں، لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بس اس کا سلیبس کیسا ہے، سلیبس کا سٹینڈرڈ کیا ہے، اسکول کا سٹینڈرڈ کیا ہے، ریٹنگ کیا ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ یہ بچے کی آخرت اور بچے کی دنیا کس طریقے سے تباہ کر رہے ہیں یہ نہیں دیکھتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مردے وہ دعا سن ہی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعا نہیں سن سکتے ہیں، وہ تمہاری دعا کو سن نہیں سکتے ہیں۔ لا يسمعوا دعاءکم، وہ کبھی نہیں سنیں گے۔ وَلَوْ سَمِعُوا، ایک اور مقام پر اللہ نے کہا اگر سن بھی لیتے، اللہ اگر انہیں سنانا چاہے سنا دیتا، ویسے تو وہ سن نہیں سکتے، اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ وہ نہیں سن سکتے ہیں، لیکن اگر سن لیں تو مستجابوا لکم، وہ کیا کریں گے؟ جواب نہیں دے سکیں گے۔ پہلے تو سن ہی نہیں سکتے، تھوڑی دیر کے لیے وَلَوْ بِالْفَرْض، مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ سن رہے ہیں تو وہ جواب نہیں دے سکتے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور دنیا میں جو تم شرک کر رہے تھے نا، اللہ کے ساتھ دعا کرنے کے بجائے غیر اللہ سے جو دعا کر رہے تھے، مانگ رہے تھے، اس کا وہ انکار کر دیتے، ہم کو تو پتہ ہی نہیں کون آگے کیا مانگا گیا، ہم کو تو معلوم ہی نہیں، تو صاف طور پر انکار کر دیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو خبریں دے رہا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا ہے، اللہ ہی ایسی خبریں پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ لوگ قیامت کے دن انکار کر دیں گے، جن سے مدد مانگی جا رہی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ یہ دے رہے ہیں، وہ تو ایسوں سے مدد مانگ رہے ہیں جو قیامت تک بھی نہیں سن سکتے، قیامت تک نہ سن سکتے، نہ سن کر جواب دے سکتے، نہ ان کی مراد پوری کر سکتے، چاہے چادریں چڑھا لو، چاہے کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کر لو۔ جتنی قسمیں آج شرک میں انسان اپ گریڈ ہوتا جا رہا ہے، بڑھتے جا رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے، معاملہ ختم نہیں ہو رہا ہے۔ وہ غیروں کے جتنے جو نا تماشے ہیں، غیروں کے جتنے جو نا کرتوت ہیں، وہ سارے کام مسلمان کرتے جا رہے ہیں۔ کل ایک ویڈیو دیکھا میں، گھر میں جو ہے ایک کیا کہتے ہیں محراب بنایا گیا، گھر میں محراب بنایا گیا، اس کو ایک ڈور لگایا گیا، ڈور ہٹاؤ تو اندر ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے ولی کے روپ میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، زندہ ولی دونوں۔ اب وہ جیسا ہی ڈور کھولو ان کا ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے، دعا مانگ رہے ہیں جیسے آپ کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں۔ گھر کے اندر اس طرح کی خرافات، اب پتہ نہیں وہ نا عمدن بنایا گیا یا جو نا صرف ویڈیو کے لیے بنایا گیا، لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ ریئلی وہ بنایا گیا ہے۔ تو شرک کے معاملے میں لوگ اپ گریڈ ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن اس کی تباہی کی طرف اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ خبروں پہ ناچنا گانا، دعائیں مانگنا تھا، اب ناچنا گانا، میوزک، ڈی جے، ڈھول تاشے سب بجا رہے ہیں۔ ایک ویڈیو میں اور بتایا گیا سارے مل کے ڈھول بجا رہے ہیں۔ اب مطلب یہ ہے کہ بھائی تو اٹھ، اب کب تک سو رہا ہے، اٹھ جا، اس کی کان میں بجا رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے اب اس کو اٹھا کر ہی چھوڑیں گے، یہ حالت ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے۔ دعا چونکہ اللہ کا حق ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کو چھوڑ کر اگر دوسروں سے مانگ رہے ہیں تو اللہ کو غصہ تو آئے گا، ضرور آئے گا۔ جیسے کوئی شخص اپنے باپ کو کہنے کے بجائے اپنی فرمائش، کوئی چیز اسے ہونا ہے، چاہے اسکول بیگ ہونا ہے، بچہ ہے، بکس ہونا ہے، اسے شوز ہونا ہے، اسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، اسٹیشنری کوئی بھی چیز ہونا ہے، کپڑے ہونا ہے، کچھ بھی ہونا ہے، وہ باپ سامنے موجود ہے، باپ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جا کر آپ دلائیے تو باپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا۔ یا اس کو باپ ہی کہہ دے دوسرے شخص کو، تب تو اور غصہ آئے گا۔ کیا وہی ہو رہا ہے؟ مانگنے والے جو مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیروں سے، انہیں یہ سمجھ کر مانگ رہے ہیں کہ یہ ہمارے معبود ہیں، ان کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، نظر و نیاز چڑھا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، قبروں کا طواف کر رہے ہیں، وہاں مجاور بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ محفوظ رکھے اس سے، اس طرح کی خرافات سے، شرک سے،
اور کفر کے تمام اقسام سے اللہ تعالی ہماری اور ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے علاوہ مردوں وغیرہ سے استغاثہ کرنا، استغاثہ مشکل اور مصیبت کے وقت میں مانگنا، پکارنا ان کو، ایک عام دعا ہے، اور ایک مصیبت کے وقت میں پکارنا۔ تو آدمی کوئی مصیبت میں پڑ گیا، اب اس وقت جیسے بہت سے لوگوں کی زبان پر یا علی مدد زبان پر چڑھا ہوا ہے، یا علی مدد شیعہ کا جو اثر ہے بعض سنیوں کے اندر بھی دیکھنے میں آتا ہے، وہ لوگ بھی بسا اوقات آپ کو اس طرح کے الفاظ مطلب کہتے ہیں۔ تو مصیبت اور مشکل میں اگر آپ دیکھیں تو اس زمانے کے جو مشرک تھے مکے کے، وہ آج کے مشرکوں سے بہتر تھے۔ کیسے؟ آپ کہیں گے کیسے؟ قرآن تو ان کے بارے میں نازل ہوا، ان مشرکوں کے خلاف نازل ہوا، انہیں سخت سزائیں سنائی گئی، سب کچھ سنائی گئی، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ سمندر کے سفر پر نکلتے، سوار ہوتے کشتی میں، تو کشتی موجیں جو اس کو ہلا کر رکھ دیتی، تو وہ پریشان ہو کر خالص اللہ کو پکارتے، مصیبت میں ہیں، اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے، لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اس سمندر کے اس گہرائی کے اندر جانے سے بچا لے اور ہمیں ڈوبنے سے بچا لے، ہمیں اس مصیبت سے بچا کر ہمیں کنارے تک پہنچا دے، کیا ہوگا؟ ہم تیرے شکر گزار بن جائیں گے، اے اللہ ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب اللہ تعالیٰ نے بچا کر کنارے تک پہنچاتا ہے تب وہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اچانک وہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس زمانے کے مشرکوں کا حال تھا۔ آج کے زمانے کے مشرکوں کا کیا حال ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں؟ آج کے زمانے کے مسلمان یا وہ سو کال مسلم جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ لیتا ہے لیکن حقیقت میں وہ مشرک ہے، اس کا کیا حال ہے؟ وہ مصیبت میں ہی غیروں کو یاد کرتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے۔ پہلے زمانے کا مسلمان مصیبت میں تو کم از کم اللہ کو یاد کر لیتا تھا، لیکن باہر آنے کے بعد، مصیبت سے نکلنے کے بعد، وہ غیر اللہ کی مدد مانگتا تھا، غیر اللہ کے اوپر وہ پورا جو نا کریڈٹ غیر اللہ کو دے دیتا تھا اور کہتا تھا کہ انہوں نے بچایا ہم کو۔ آج کا مسلمان ویسا نہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے حقیقت میں مشرک ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ مصیبت میں ہی غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ بیماری آ گئی، کوئی مصیبت میں گرفتار ہو گیا، قرضوں میں ڈوب گیا، یا جو ہے نا کوئی بڑی آفت آ گئی اس کے اوپر، کیا کرتا ہے؟ غیر اللہ کے در پر جاتا ہے۔ سے لوگ کہتے ہیں جاؤ وہاں فلاں بابا جو نا ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اس طریقے سے انسان خود اپنے طور پر یہ ثابت کر رہا ہے، آج کا انسان، کہ اس زمانے کے مشرکوں سے بدتر ہے۔ اس زمانے کا مشرک تو کم از کم اللہ کو یاد کرتا تھا مصیبت میں، آج کا مسلمان یاد ہی نہیں کرتا اللہ۔ آج کے مسلمان کے پاس وقت ہی نہیں اللہ کو یاد کرنے کا، غیر اللہ کے لیے سب کچھ کرتا ہے، جبکہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل دور کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی مشکل دور نہیں کر سکتا۔ کیسے کرے گا؟ جو خود ایک مکھی اپنے پاس سے نہیں ہٹا سکتا۔ ایک مکھی اگر اس کی ناک پر بیٹھ جائے تو وہ ہٹا نہیں سکتا، اس کے کھانوں پر سامنے رکھ دی جائے تو وہ ہٹا نہیں سکتا۔ زندہ بت، زندہ نہیں، جو ٹھہرا ہوا بت ہے، اسٹیچو ہے، اور اگر مردہ ہے وہ تو خبر میں، اوپر سے کون جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس کی خبر کو کھندل رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، جانور اس کے اوپر خباثت کر رہے ہیں، گندگی کر رہے ہیں، اسے کچھ بھی پتا نہیں کیا ہو رہا ہے، اسے نہیں پتا ہے۔ وہ شخص کیا مشکل دور کرے گا؟ بلکہ جب وہ مرا ہوا ہے، اس کو کفن پہنانا ہے، وہاں آ کر مکھی بیٹھ رہی ہے، ہٹا نہیں سکتا۔ چہرے پر کپڑا ڈھانپ دیا گیا ہے، دیکھ نہیں سکتا کون کون آئے، بھائی دیکھوں ذرا کون کون آئے میری میت پر، نہیں دیکھ سکتا ہے۔ یہ حالت ہے۔ جب وہ اوپر اس کی باڈی ہے زمین کے اوپر، تب وہ نہیں دیکھ سکتا ہے، نہیں سن سکتا ہے، نہیں کچھ کر سکتا ہے۔ اپنے اندر جانے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد کیا کرے؟ تو کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ، ایک اور مقام پر کہا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نقصان کرنا چاہے، مصیبت میں مبتلا کرنا چاہ رہا اللہ تعالیٰ، ایکسیڈنٹ ہے، حادثات ہے، مختلف طرح کی پریشانیاں ہیں انسان کے ساتھ، کوئی ایک پریشانی میں مبتلا کر دے اللہ تعالیٰ، تو کون ہے جو اس مصیبت سے نکال سکے؟ او ارادنی اللہ برحمت،
هل هن ممسكات رحمته، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی رحمت دینا چاہے بندے کو، کوئی فضل کرنا چاہے، کوئی نوازنا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نوازنے والا وہ ہے، لیکن لوگوں نے غریب نواز کہہ کر کسی اور کو جو ہے اپنا غریب نواز بنا لیا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نوازنا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا ہے۔ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ تو جسے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور ولا معطی لما منعت، اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کوئی مصیبت اگر کسی مصیبت میں مبتلا کر دے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کہا کہ اگر سارے انسان اول سے لے کر آخر تک سارے انسان جمع ہو جائے اور سب مل کر کوئی فائدہ پہنچانا چاہے جو کہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا نہیں ہے، نہیں پہنچا سکتے، اور اگر کوئی نقصان سے بچانا چاہے، ساری جو نا مشنری، سارے جو نا ان کے اولیاء، جو بھی جس طریقے کے جو طاقت وہ لگا کر استعمال کر کے اپنے آپ کو کسی مصیبت سے بچانا چاہے، نہیں بچا سکتا ہے۔ مصیبت کیا جی؟ معمولی بیماری اگر آ جائے، معمولی سی بیماری، شفا کون دے گا؟ اللہ ہی دے گا۔ ڈاکٹر کے پاس جا کے وہاں گڑ گڑانا، پیسے کی بارش کر دینا، میں اتنا پیسہ دے دوں گا، بچا لو، یہ کر لو، وہ کر لو، کچھ نہیں ہوگا۔ معمولی انسان کو اگر کان میں درد ہو جائے تڑپ جاتا ہے، دانت میں درد ہو جائے تڑپ جاتا ہے، تلملا اٹھتا ہے، سردی زکام ہو جائے، خالی معمولی ایک چھوٹی سی بیماری سردی زکام ہو جائے تو اس کی حالت، گلا بیٹھ جائے، آواز بند ہو جائے۔ دیکھیں آپ، چھوٹی چھوٹی بیماری، آنکھ میں کچھ ہو جائے، پھنسی ہو جائے چھوٹی سی، آنکھ میں کچھ چلا جائے جس کی وجہ سے آنکھ سے پانی نکلنا شروع ہو جائے، آنکھ میں انفیکشن ہو جائے آئس میں، تب کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اپنے آپ کو ایک معمولی چھینک سے نہیں روک سکتا ہے۔ معمولی چھینک، اگر اچانک کوئی چھینک آ رہی، روک نہیں سکتا ہے، روکنے کی کوشش تو کرتا ہے اندر اندر، لیکن پوری طرح روک نہیں سکتا ہے۔ اتنا انسان مجبور ہے، اتنا انسان مجبور ہے۔ موت کو کیا روکے گا؟ مصیبت کو کیا روکے گا؟ آنے والی مصیبت کو کیسے روکے گا انسان؟ اللہ ہی روکنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مصیبتوں سے بچانے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالی تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے علاوہ کون ہے جو اسے دور کر سکے؟ کوئی نہیں۔ اس میں کچھ سوالات ہے، مطلب اس طریقے سے کہ دو گروپ بنائے گئے ہیں، پہلا گروپ الف ہے، دوسرا گروپ با ہے، دونوں کو جوڑنا ہے۔ جوڑ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ بس یہ جملے جو ہے نا، جو سبق پڑھایا گیا ہے اس کو ذہن میں بٹھایا جا سکے۔ اولیاء اللہ سے دعا کرنا کیا ہے؟ شرک ہے یا عبادت ہے؟ کیا صحیح؟ اولیاء اللہ سے دعا کرنا شرک ہے یا عبادت ہے؟ شرک ہے، ہاں، شرک ہے، شرک شرک ہے جی۔ صرف اللہ سے دعا کرنا شرک ہے یا عبادت ہے؟ عبادت ہے۔ عبادت ہے۔ اور جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا اس پر اللہ غصہ ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے؟ غصہ ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی صفت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ وہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دے۔ خالی واپس لوٹانے میں اللہ کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھا کر مانگ رہا ہے اور میں اسے کیسے نہ دوں۔ ہاں، دینے کے طریقے یا اس کے سٹیجز الگ الگ ہیں۔ اسی وقت دے دے جب وہ مانگ رہا ہے، یا کوئی مصیبت سے اسے بچا لے دنیاوی، یا پھر یہ کہ آخرت کے لیے اس کو اٹھا کر اسٹور کر دے۔ جو دعا کے قبولیت کے تین طریقے ہیں۔ لیکن انسان مانگے اللہ تعالیٰ سے، اگر نہ مانگے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ لیکن انسان کا معاملہ الٹا ہے، انسان سے مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے، دور رہو اس سے، مت مانگو تو خوش رہتا ہے۔ ہاں بھائی اچھا، یہ قریب آیا تو مانگے گا، کچھ نہ کچھ پوچھے گا، پیسہ پوچھے گا، قرضہ پوچھے گا، بھائی دور رہو اس سے، اچھے دور رہو، خوش رہو۔ یہ انسان کا حال ہے۔ لیکن وہی اللہ تبارک و تعالی بلاتا ہے، آؤ میرے قریب آؤ، ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا سنوں گا۔ کیسے سنے گا؟ ڈائریکٹ سنے گا۔ ڈائریکٹ کیسے سنے گا اللہ تبارک و تعالی؟ ہم مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کی یہ رگ سے، شہرگ سے بھی قریب ہے۔
شرک سے قریب ہونے کا مطلب وہ یہاں نہیں بیٹھا ہوا ہے نعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر قادر ہے انسان پر. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سن سکتا ہے، سمیع، سننے والا، خوب سننے والا. ہم انسان یہاں بیٹھے ہیں بند کمرے میں، بازو کی دیوار کے اس طرف باہر کیا بات چل رہی ہے نہیں معلوم. آج میں یہاں بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. اب میرا فی الوقت آپ سب کے مائکس بند ہیں، آپ جو بات کریں گے مجھے سنائی نہیں دے گا. یا پورے مل کر ایک ساتھ پکارنا شروع کر دیں، نہیں سنائی دے گا. بھائی ایک ایک کر کے بولو، اسٹیپ بائی اسٹیپ، ون بائی ون کہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ساری دنیا کی ساری مخلوق، جس میں انسان بے شمار، جن بے شمار، اور پھر دیگر کئی مخلوقات تھے جو اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے، اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی، سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کی نہیں سنتا، ان کی نہیں سنتا. سب ایک ساتھ بولیں گے تو وہ کیسا سنتا؟ یہ انسان کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سمندر کے اندر کی مخلوق، اس کی بھی سنتا ہے، بلوں کے اندر رہنے والی چونٹیوں کی بھی سنتا ہے، تاریک رات میں اندھیرے میں کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چونٹی کو بھی دیکھتا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو ان تمام چیزوں پر قادر ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ مردوں کو تو تھوڑی دیر کے لیے بازو ہی رکھے. جو زندہ لوگ ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کی سننے کے لیے، لوگوں کو کچھ دینے کے لیے، ہاں دربار سجائے بیٹھے ہیں، لوگ جاتے ہیں، مانگتے ہیں، وہاں دروازے میں سے ہی جھک کر سلام کرتے ہیں اور سجدے میں پڑ جاتے ہیں، ناک رگڑتے ہوئے چلتے ہیں، الٹی پیٹ نہیں دکھائے بغیر ایسے ہی الٹا واپس آتے ہیں. اتنے سارے کام کرتے ہیں غیر اللہ کے لیے. ایک انسان کے لیے جو ان کی طرح کھاتا پیتا ہے، اس کی بھی ضروریات ہے، طہارت جاتا ہے، گندگی کرتا ہے، سب ہے، وہ ایک انسان ہے. وہ زندہ ولی، وہ کوئی ولی نہیں ہے، شیطان ہے. وہ شخص ہے جو مانگ رہے ہیں. سارے مرید ایک ساتھ پکارنا شروع کر دو، سب بولو مجھے یہ ہونا، مجھے وہ ہونا، مجھے یہ ہونا، مجھے یہ دے، مجھے وہ دے، مجھے اس سے بچا، اس سے بچا. سنے گا وہ؟ ارے یار بند کرو، ایک ساتھ کیوں بول رہے ہو؟ ایک کے بعد ایک بولنا. سنے گا تو کیا فوراً سب کی مصیبت دور کر دے گا؟ سب کی مصیبت دور کر سکتا ہے؟ نہیں. سب کو دے سکتا ہے؟ کیا دے سکتا ہے؟ وہ تو لینے بیٹھا ہے، دے گا کہاں سے؟ وہ تو لینے کے لیے بیٹھا ہے لوگوں سے. لوگ اس کے پاس لا کر چڑھاوے چڑھائیں، دیتے جائیں، نذرانے دیتے جائیں، لفافے دیتے جائیں. وہ تو لینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، دینے کے لیے نہیں بیٹھا. بھائی دینے والا وہ نہیں ہے، دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جو بندوں سے کسی طرح کی امید نہیں، بندوں سے رتی برابر کسی چیز کی اسے ضرورت نہیں. وہ کون ہے؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے، کھاتا نہیں. اب یہ ایک صفت، یہ کیٹیگری، آپ اس چیز کو تمام معبود، چاہے وہ کسی کے بھی ہوں، مسلمانوں کے ہوں جنہوں نے بنا لیا غیر اللہ کو اپنا معبود، یا پھر غیر مسلموں کے ہوں، تمام اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطل ہیں، ان تمام میں اس کو ٹیلی کر کے دیکھ لیں آپ، کیا وہ کھلاتے ہیں یا کھاتے ہیں؟ وہ کھلانے والے ہیں یا کھانے والے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے وہ نہیں کھاتے ہیں، مرے ہوئے ہیں، نہیں کھاتے ہیں، ان کے نام پر لوگ کھا رہے ہیں، جو وہاں پر مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے نام پر لوگ کھا رہے ہیں نا. وہ کھلا رہے ہی نہیں، کھا رہے ہیں. لوگ جاتے ہیں درگاہوں پہ جاتے ہیں، بکرے کاٹتے ہیں اور وہاں پر پکوان کر کے لوگوں کو کھلاتے ہیں، بولتے ہیں فلاں کی طرف سے. پیسہ کون لگایا ہے؟ کون کھلا کون رہا ہے؟ نام ان کا کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ بہت خرابی ہے مسلمانوں کی، جو اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں شرک کے، اور اس سے نکلنے کی وہ کوشش بھی نہیں کرنا چاہتے. اور ایسے علماء بھی ہیں جو انہیں اس دلدل میں پھنسا کر رکھنا چاہتے ہیں اپنا پیٹ پالنے کے لیے، جس کی وجہ سے ان کا گھر چل رہا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. جس شرک سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، آج پوری امت، اور امت کا ایک بڑا طبقہ، ایک میجورٹی اس شرک میں پڑی ہوئی. اور افسوس کیا ہے، پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور غیروں جو ان کے علاوہ جو حق پر ہیں، کتاب سنت پر عمل کرنے والے ہیں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، وہ ان کے دشمن لگتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجیب. یہ کیا بات ہے بھائی، تم نے سارے معبودوں کو ملا کر ایک بنا دیا. آج اگر ان سے کہا جائے توحید، وحدانیت،
توحید الوہیت، توحید عبودیت، تو انہیں چھڑ ہوتی ہے ان ناموں سے. ایک کو کیسے مانے بھائی؟ ایک کیسے؟ یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، سب صحیح ہونا چاہیے. دیکھیں ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک، اللہ جسے ہدایت پر رکھے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. لاکھوں لوگوں کو ہدایت دینے کا دعویٰ کرنے والا یہ شخص آج یہ کہہ رہا ہے کہ باطل واطل کچھ نہیں ہے، سب صحیح ہے. سب صحیح ہے تو پھر کس کی طرف دعوت دے رہے ہو آپ؟ کس کی طرف بلا رہے ہو بھائی؟ کہہ رہے ہیں میں بھی صحیح، ایسا مت، میں ہی صحیح نہیں مت بولو، میں بھی صحیح بولو. میں بھی صحیح کا مطلب کیا ہوا؟ دوسرے بھی صحیح ہیں. اگر دوسرے بھی صحیح، وہ خبر کو جا رہا ہے تو بھی صحیح، وہ ہر چیز میں اللہ کو مان رہا ہے، ہر چیز میں، میرے میں، آپ میں، دل میں، ہر چیز میں، کھانے میں، پینے میں، ایوری تھنگ، پتوں میں، ہر چیز میں. نعوذ باللہ، میں اپنی زبان سے الفاظ بھی نہیں نکال سکتا. ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، بولنے والا ان کا استاد. اور وہ آدمی کو یہ مانتے ہیں اپنا ہیرو، ڈاکٹر اسرار احمد، جو یہ مانتا ہے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہے. تو پھر وحدانیت کہاں سے آئی؟ وحدانیت کا کیا مطلب ہے؟ وحدہ لا شریک لہ کا کیا مطلب؟ توحید کا انکار کر رہے ہیں، کھلے عام انکار کر رہے ہیں، اور لوگوں کو بول رہے کہ ہم اسلام کی طرف بلا رہے ہیں. کون سے اسلام کی طرف بلا رہے ہیں؟ کون سے اسلام کی طرف بلا رہے ہیں؟ ابھی دیکھیے حال ہی میں انہوں نے کئی جگہ پر کہا پہلے کتاب آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف. قرآن کی ایک آیت، کیا ہم سب ایک جیسے ہیں؟ ہم سب ایک جیسے ہیں کس بات پر؟ اس کنڈیشن پہ کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. جب شریک نہیں کرنے کی طرف بلا رہے ہیں تو پھر شرک کرنے والوں کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی صحیح ہے؟ یہ صحیح ہے تو پھر کس چیز کی طرف بلایا جا رہا؟ تعجب ہوتا ہے. پھر آئیڈیل ہے تو وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، آدمی مسلمان ہے، میں مسلم ہوں، میں دیوبندی، حنفی، شافعی، مالکی نہیں ہوں، اس طرح کا ڈائلاگ مارتے ہیں. بھئی ہم بھی سب بھی مسلمان ہیں. فرق بتانے کے لیے کہ کون سی، کیونکہ لوگ ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں. آج آپ بول رہے ہیں کہ وہ جو ڈیوائیڈ ہیں ان کو جو نہیں بولو، آپ بس مسلم بولو. ٹھیک ہے مسلم تو بولیں گے، جب غیر مسلم پوچھے گا تو اسے ہم مسلم ہی بتائیں گے. لیکن مسلمانوں میں جب وہ پوچھے گا کہ بھئی تمہارے اندر اتنے، آپ سے کہا جائے کہ آپ انڈین ہیں، آپ انڈین ہیں تو بولنا کافی ہے. بھئی انڈیا میں کہاں سے رہنے والے ہیں؟ حیدرآباد سے ہیں کہ بنگلور سے ہیں کہ چنئی سے ہیں، یو پی سے ہے، دلی سے ہیں، کہاں سے ہیں؟ یہ جو آپ کو تقسیم بتانا پڑے گا. پھر آپ بولیں گے حیدرآباد میں، حیدرآباد میں کہاں سے؟ بھائی میں بھی حیدرآباد سے ہوں. اس طرح یہ جو ڈیوائڈز جو بڑھتے جاتے ہیں اس وجہ سے ہوتے ہیں. جب آپ صرف مسلمان کہیں گے تو یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا. آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کون ہیں، کتاب و سنت پر چلنے والے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو کتاب و سنت کا نام لے کر کتاب و سنت پر نہیں چلنے والے ہیں. اور بہت سی خرابیاں ہیں، بہت سی، گناتے بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہمارا، ان کے خلاف جانا مقصد نہیں ہے. لیکن بات آ گئی تو میں نے یہاں پر بتا دیا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے جو لوگ ان کی بات سنتے ہیں، ان کی باتوں میں لوگوں کو یقین لگتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس بندے کو ہدایت دے اور اس کے بعد ان سارے لوگوں کو گمراہی سے بچائے. ابھی جو بات ہمارے اس لیسن میں چل رہی تھی استغاثہ کی، کہ مصیبت اور مشکل کے وقت میں اللہ کو پکارنا، اس کی ایک مثال ہسٹری میں، تاریخ میں، نبیوں میں کوئی دے سکتے ہیں؟ نبیوں سے جنہوں نے مصیبت میں اللہ کو پکارا ہو. ایوب علیہ السلام. ایوب علیہ السلام کیا مصیبت میں تھے؟ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہ کے پکارے اللہ کو. شاباش. مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد بتائیے وہاں کون بچا سکتا ہے؟ یا علی مدد بولو، یا غوث بولو، یا دستگیر بولو، کوئی بھی بولو، کوئی بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا ہے. نعوذ باللہ. لوگ آج شرک میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں، اتنا آگے بڑھ گئے ہیں. ابھی کل یا پرسوں جو نا کوئی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ایک قوالی میں کسی کہنے والے نے کہا کہ جنت تو اعلیٰ حضرت کے لیے، جہنم تھانوی کے لیے، اس طرح کے کچھ اشعار بنائے گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام دیکھیں آپ، کتنا بلند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عرش، اس سے پہلے بات ہو چکی ہے عرش کے بارے میں، عرش اور اس کی کرسی کے بارے میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وسیع کرسیہ السماوات والارض،
اس کی کرسی جو کہ پورے آسمان و زمین کو گھیری ہوئی ہے، وہ کرسی کی مثال ایک انگوٹھی کی طرح جو کھلے میدان میں پڑی ہوئی ہے اللہ کے عرش کے سامنے، اتنے بڑے عرش کے سامنے اس کرسی کا یہ عالم ہے۔ تو آج لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کو الٹا کر دیں، شرک میں اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں، خباثت میں، کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے سامنے اللہ کا مقام ایسا ہے جیسے ہتیلی میں ایک رائی کے دانا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کا مقام کتنا گھٹا دیا لوگوں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی لیے کہا وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے قدر کرنی چاہیے ویسے قدر نہیں کی، جیسے اس کا حق بنتا ہے اس کے حق کے مطابق اس کی قدر نہیں کی، اس کی قدردانی نہیں کی۔ یہ تو غیر اللہ اس کی عبادت کرنے والے کہتے تو بات سمجھ میں آتی، لیکن مسلمان ہونے کا نام لے کر اس طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ اب یہاں پر ماشاءاللہ کئی لوگوں نے لکھا یونس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہاں، اور خود ابراہیم علیہ السلام، اور خود اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے بے شمار مثالیں آپ کو ملتی ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء ایک سورت ہے جس میں نبیوں کا تذکرہ آیا ہے، ویسے تو کئی ایک مقام پر آیا ہے، لیکن اس سورت میں ایک خاص منہج، ایک خاص موضوع کی طرف اشارہ کیا گیا۔ وہ کیا ہے؟ مصیبت کے وقت میں اللہ کو پکارا انہوں نے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے شروع ہوا، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، یونس علیہ السلام کا واقعہ، زکریہ علیہ السلام کا واقعہ، ہاں، ایوب علیہ السلام کا واقعہ، ان تمام کا واقعہ، داؤد علیہ السلام کا واقعہ، ان تمام کے واقعات بتا کر سب جگہ یہی کہا کہ یہ لوگوں نے مصیبت میں اللہ کو پکارا۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، جس مصیبت میں وہ تھے ہم نے ان کی اس مصیبت کو دور کر دیا۔ جب سب نے کیا دعا پکاری؟ ربنا، رب کا لفظ استعمال کیا سب نے، یا رب۔ یونس علیہ السلام کی کیا دعا تھی؟ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من لا الہ الا الظالمین۔ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، مچھلی کے پیٹ میں تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو یقیناً پاک ہے، ظالم تو میں ہوں۔ نبی تھے یونس علیہ السلام۔ کیا واقعہ تھا؟ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیوں گئے؟ کیا وجہ سے گئے تھے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیوں گئے تھے؟ کیا ریزن تھا؟ کچھ ان کے لیے کشتی وہ میں جگہ نہیں تھی، لاٹری کشتی نہیں نکالے چل تھے۔ رہی تھی، تو وہ جو جس کی وجہ سے کشتی نہیں چل رہی انہوں جو ہے نکل جاؤ، یا وہ بولنے سے جو ہے انہوں سمندر میں کود گئے، جس میں جو ہے کشتی کیوں نہیں چل رہی تھی؟ کشتی نہیں چلنے کی وجہ کیا تھی؟ قرآن مجید میں سورہ یونس پوری ایک سورت ہے، قرآن مجید میں پوری ایک سورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے آخر میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ کیا ہوا تھا؟ ان کو جب ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، یہ لوگوں کو دعوت دینے لگے، اسلام کی طرف بلانے لگے، لوگ ان کی بات پر ایمان نہیں لائے۔ جب ان کی بات پر ایمان نہیں لائے، دعوت دے دے کر یہ بیزار آ گئے کہ بھائی یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، میں چلا جاتا ہوں یہاں سے، نکل پڑے۔ وہ جانے کے بعد قوم کے لوگوں پر اللہ کا عذاب آ گیا، عذاب کو دیکھ کر سارے لوگ ایمان لے آئے، عذاب کو دیکھ کر سارے لوگ ایمان لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو بھی عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا سوائے قوم یونس کے، الا قوم یونس۔ اگر کوئی شخص سامنے موت کو دیکھ لے اور کلمہ پڑھنے لگ جائے تو اس کا کلمہ قبول نہیں ہوگا۔ جیسے کہ فرعون، بہت بڑا بادشاہ، اپنے آپ کو رب کہنے والا، جب ڈوبنے لگا تو کیا کہا؟ آمنتو، ایمان لا رہا ہوں میں، کس پر؟ اس اللہ پر جو موسیٰ کا رب ہے۔ وہاں پر بھی ڈائریکٹ نہیں کہا اس نے، وہاں پر بھی اللہ تجھ پر ایمان لایا نہیں کہا، جس کی طرف موسیٰ بلا رہا ہے اس پر میں ایمان لاتا ہوں، اس کا یہ جملہ ایمان لانے کا اسے فائدہ نہیں دیا۔ لیکن یونس علیہ السلام کی قوم، ان کو فائدہ پہنچایا اور وہ عذاب اللہ تعالیٰ نے روک لیا، تو عذاب ان پر نہیں آیا۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یونس علیہ السلام انتظار کیے بغیر، قوم کے ایمان لانے کا انتظار کیے بغیر وہاں سے بیزار ہو کر چلے گئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان پر عذاب لایا تو وہ لوگ ایمان لانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وقت وہاں یونس علیہ السلام نہیں، جتنے بھی قوموں پر عذاب آیا، عذاب آنے سے پہلے وہاں نبی تھے،
اللہ نے انہیں حکم دیا اب یہاں سے نکل جاؤ. جیسے لوط علیہ السلام پر عذاب، لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، ہود ان کی قوم پر عذاب آیا، تو یہ قوم عاد پر عذاب آیا. تو ان تمام نبیوں کی قوموں پر جب عذاب آیا تو اس وقت کیا کہا گیا؟ اب آپ یہاں سے نکل جائیے، باقی کام ہم دیکھ لیں گے. لیکن یہاں معاملہ الٹا ہو گیا، عذاب آنے سے پہلے ہی یہ نکل پڑے تھے. اللہ کا حکم ابھی نہیں آیا تھا کہ نکلو یہاں سے، لیکن پہلے ہی نکل گئے تھے. اور اس وقت کا جو سمندر کا سفر تھا، کشتی جو ہے نا بھور میں پھنس جاتی، مصیبت میں پھنس گئے، کشتی آگے نہیں بڑھ رہی ہے اور موجیں تھپیڑے مار رہی ہے. تو اس وقت یہ دیکھتے تھے کہ کوئی آدمی بھگوڑا اگر بھاگ کر آیا ہے، کوئی اپنے مالک سے بھگوڑا اگر بھاگ کر آ گیا ہے تو اسے جب تک نہیں نکالیں گے وہ مصیبت سے نہیں نکلیں گے. تب یہاں قرآن اندازی ہوئی، چٹھی پر نام لکھ کر جو نا نام اٹھایا گیا. تو بار بار یونس علیہ السلام کا نام آ رہا ہے. لوگوں کو پتا تھا یہ نبی ہیں، ایمان نہیں لائے تھے، لیکن لوگوں کو پتا تھا یہ ایک نیک آدمی ہے، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں. ابھی تم کیسے بھاگ کر آئے؟ تو کہا کہ میں اپنے رب کے حکم سے پہلے بھاگ کر نکل گئے. تو پھر وہ اپنے آپ کو خود سمندر کے اندر اتر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق اللہ نے جو پہلے سے پلان تیار کر رکھا تھا، مچھلی کے پیٹ میں آپ چلے گئے، وہاں 40 دن رہے یا جتنے دن بھی رہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے رہے. قرآن مجید میں 2-3 مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. کیا کہا؟ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر وہ وہاں اللہ کی پاکی بیان کرنے والے نہ ہوتے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی اگر عبادت کرنے والے ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک اسی پیٹ میں پڑے رہتے، قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ، اسی مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے. لیکن اللہ کی پاکی بیان کر رہے تھے، اللہ تو بڑا ہے، اللہ تو پاک ہے، میں ظالم ہوں، میں نے ظلم کیا، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصیبت سے نجات دی. آپ وہ واقعہ بھی پڑھ چکے ہیں 3 لوگوں کا، بنی اسرائیل کے، مصیبت میں پھنس گئے تھے غار میں، پتھر آہستہ آہستہ آ کر جو نا سامنے غار کا منہ پورا سیل کر دیا تھا، پیک کر دیا تھا، باہر نکل نہیں سکتے تھے. سب نے اپنے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اپنی اپنی نیکیوں کا اقرار کروایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہا کہ ہم نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ نیکی کی، اللہ تو قبول کر لے. اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، کسی اور کا واسطہ نہیں دیا، کسی اور کا واسطہ نہیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنگیں ہو رہی، جنگ، قتل، فائر ہو رہا ہے، مطلب پورا اٹیک ہو رہا ہے، تیریں برسائی جا رہی ہیں، ادھر سے جو نا تلواریں چل رہی ہیں. اس وقت کوئی ایک صحابی اللہ کے نبی کا واسطہ نام استعمال کیا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر، اللہ کے نام پر لڑنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا. آج لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، اولیاء کا نام لیتے ہیں، بلکہ بعض تو اتنے گر گئے ہیں شرک میں، نہ وہ ولی ہے نہ وہ کچھ ہے، شیطان قسم کے لوگ آج ان کی سب عبادت کر رہے ہیں. اللہ محفوظ رکھے ساری قوم، مسلمان قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے دلدل سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنائے. کہ کوئی سوال ہو تو اس میں سوال کر سکتے ہیں. نہیں ہے، ہم ریاض الصالحین کی شرح میں پڑھ رہے تھے ظلم کے سلسلے میں، اور اس میں خاص طور پر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا گیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو نصیحتیں کی تھی اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. اس کے بعد دوسری حدیث ہے، وعن ابی حمید عبد الرحمن بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الازد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا والله لا يأخذ منكم أحد منكم شيئا بغير حق إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا يعرفن أحد منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رفع عقرة إبطيه فقال اللهم هل بلغت ثلاثا. متفق عليه.
حضرت ابو حمید عبد الرحمن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیل ازد کے ایک آدمی کو جس کا نام ابن لطبیہ تھا اس کو زکوٰۃ کے وصول کرنے کے لیے عامل بنا کر بھیجا، جاؤ جا کر زکوٰۃ وصول کر کے لے آؤ۔ عامل زکوٰۃ اسے کہا جاتا ہے، جس سے اس سے پہلے بھی ہم نے یہ لفظ سنا ہے کہ زکوٰۃ کلیکٹر سمجھ لیں آپ۔ تو وہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گیا، آیا تو اس نے کہا کہ یہ حصہ تمہارے لیے اور یہ حصہ مجھے ہدیے میں ملا ہے، مطلب لوگوں نے اسے کچھ گفٹ دے دیا۔ آیا بھائی زکوٰۃ والا جو نا وصول کرنے آیا تاکہ وہ تھوڑا نرمی کرے، ان کے ساتھ سختی نہ کرے ان کے مال کے معاملے میں، تو اس کو کیا کہ الگ سے بھائی یہ رکھ لو تمہارے واسطے ہم دے رہے ہیں۔ ایسا آج کل کتنا ہوتا ہے، بڑے بڑے منسٹر، بڑے بڑے جو ہے نا پولیس ڈپارٹمنٹ ہو یا کوئی بھی، تو کیا کرتے ہیں اپنا ایک رکھ لیتے ہیں اور پھر وہ ادھر کا الگ رکھتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص جب اس طرح کہا تو آپ ممبر پر چڑھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے کہا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر اس کے بعد کہا تم میں سے کوئی آدمی کو میں عامل بنا کر زکوٰۃ کلیکٹر بنا کر بھیجتا ہوں جس کا اللہ نے مجھے نگران بنایا ہے، واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ حصہ تمہارے لیے، یہ ہدیہ مجھے ملا ہے، گفٹ ملا ہے، تو کیا وہ شخص اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھر میں بیٹھا رہتا تو اس کے پاس وہ گفٹ آتا تھا؟ نہیں آتا تھا، وہ اس کام کے لیے گیا ہے۔ مطلب یہ ہوا امانت داری، جو کام کے لیے گئے تھے اس کام کی وجہ سے وہ گفٹ یا ہدیہ ملا ہے، تو اس گفٹ اور ہدیے کا تعلق بیت المال سے ہے، اس کی ذات سے نہیں ہونا چاہیے۔ دینے والا غلطی کیا ہوگا لیکن لینے والے کو یہ غلطی نہیں کرنا چاہیے۔ آج بہت سے لوگ، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، دین کے نام پر چندے لے کر، قوم کا پیسہ لے کر، زکوٰۃ کا پیسہ لے کر مدرسے بناتے ہیں، بلڈنگیں بناتے ہیں، ہاں غریبوں کا جو نا استحصال کرتے ہیں، مسکینوں کا استحصال کرتے ہیں، بیواؤں یتیموں کو بس تھوڑا سا لائن میں ٹھہرائے، فوٹو لے لیے، پھر اس کے بعد سال بھر ان کا پیسہ کھاتے رہتے ہیں، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں۔ یتیم بچوں کے نام پر مدرسے میں یتیم بچے پڑھ رہے ہیں، پیسہ دو لیتے ہیں، اور پھر یتیم بچے بھی نہیں رہتے وہاں پر، اگر رہا بھی تو 2-4 رہتے ہیں، باقی تو پورا جو نا پیسہ یہی لوگ کھا جاتے ہیں۔ پھر مدرسے کے بچوں سے فیس بھی لیتے ہیں۔ کیسے کیسے لوگ، مساجد کے نام پر مدرسوں کا الگ گھوٹالا، مسجدوں کا الگ گھوٹالا۔ آج کے زمانے میں آسان طریقہ ہو گیا کمانے کا، چندے والوں کو مقرر کر دیا گیا، بس وہ چندہ مانگتے پھرتے رہیں اور چندہ لے کر جو نا کھاتے جائیں۔ جتنی سوچ اس حساب سے لوگ کام کر رہے ہیں، جس کی بڑی سوچ وہ بڑے پیمانے پہ بڑا فراڈ کر رہا ہے، چھوٹے پیمانے پہ کوئی چھوٹا فراڈ کر رہا ہے، ہر کوئی لگا ہوا ہے، ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے مال کھانے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں دیکھیں آپ، دین کے نام پر مال لیا جا رہا ہے، مسجدوں میں آ کر مانگا جا رہا ہے، گھر گھر جا کر اللہ کے نام پر مانگا جا رہا ہے، اور بعض تو بڑے بڑے جو نا بڑے پیمانے پر، بہت بڑے پیمانے پر بھی ہے۔ ابھی پھر سے ذاکر نائک کا نام لینا پڑے گا مجھے، ذاکر نائک کا نام پھر سے لوں گا، کیونکہ یہ شخص آج لوگوں کو للکار رہا ہے، علماء کو للکار رہا ہے، جو دین کے لیے اپنی جنہوں نے زندگیاں قربان کر دی۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو کہا کہ عالم اور ایک غیر عالم دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو یہ کہتا ہے کہ عالم کی ضرورت کیا ہے، عالم کی ضرورت کیا ہے؟ یہ شخص کہاں سے آیا پیسہ بھائی؟ 9 کروڑ کا کیمرہ استعمال کرنے والا شخص، جو ایک بندے کو، ایک چھوٹا سا ایک اسٹوڈنٹ اٹھ کر سوال کر رہا ہے، تو کہہ رہا ہے تم کیا ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، تم کو پتا ہے میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس اربوں کا گھر ہے، اربوں کی گاڑیاں ہیں، عرب نہیں، عرب مطلب وہ ملینر، بلینر ہے صاحب، بلینر ہیں۔ کہاں سے آیا پیسہ بھائی؟ بزنس ہے ان کا، قوم کا پیسہ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ دھڑلے سے اسٹیج پر کہہ رہے ہیں قوم نے دیا ہے نا۔ کس نے دیا ان کو پیسہ؟ دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، بڑے پیمانے پر چندے وصول ہوئے، بڑے پیمانے پر، نیشنل نہیں انٹرنیشنل لیول پر، بڑی بڑی کنٹریوں سے انہوں نے لوٹا ہے۔ آج کیا کہہ رہے ہیں؟ بلینوں کا میرا گھر ہے، بلینز کی میری گاڑی ہے، گھر میں نوکر چاکر پڑے ہوئے ہیں، تو میرا مقام کرتا ہے، تو میرے سے بات کرتا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ نعوذ باللہ۔ دیکھیں آپ، دین کے نام پر جمع کیا گیا فنڈ اور اس کو استعمال کر کے یہ بڑائی جتانے لگ گیا شخص، اور کہنے لگ گیا کہ میں کیا ہوں۔ پھر ایک مقام پر اپنی سادگی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ایک جسمانی ڈاکٹر تھا، اللہ نے مجھے روحانی ڈاکٹر بنا دی۔
MBBS میں کیا تھا، اللہ نے مجھے یہ ڈاکٹر بنا دیا، دین کا دائی بنا دیا۔ دائی دعوت کا کام کرنے والا ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سبحان اللہ کس طریقے کی تھی۔ آپ کے گھر میں کیا تھا؟ 2 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ تم کہتے ہو کہ میرے پاس اربوں کا گھر ہے، اربوں کی گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر ہیں، اور تو میرا مقابلہ کیا کرے گا؟ تو میری حیثیت کا نہیں ہے، تو مجھ سے سوال کیوں کر رہا ہے؟ نعوذ باللہ، یہ دعوت کا کام کرنے والا آدمی ہے؟ یہ دین کی دعوت ایسے کی جاتی ہے؟ دیکھیں اب یہ بڑے پیمانے پہ، بہت بڑے پیمانے پہ اس کی آج دنیا میں کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا ہے، اتنا بڑا جو نا فراڈ ہوا ہے۔ اور لوگوں میں بتانے کو تو بتایا جا رہا ہے 15 لاکھ لوگ اسلام قبول کیے، 10 لاکھ لوگ اسلام قبول کیے۔ بھائی جو اسلام قبول کیے اس نے اپنی آخرت بنا لی، اس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا۔ توفیق کس نے دی؟ کیا یہ شخص توفیق دینے والا ہے کسی کو ہدایت پر لانے کے لیے؟ نہیں نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو توفیق نہیں دلا سکے ہدایت کی۔ چچا ایمان لا لو، ایمان لا لو، نہیں، میں اسی پہ مر گیا، مر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ کون ہو گیا 15 لاکھ لوگوں کو ہدایت دینے والا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تم سبب بنے، تمہیں شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا ذریعہ بنایا ہے، بلکہ ہے تو فخر ہو رہا ہے، کوانٹٹی بتائی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کبھی؟ سنیے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، آگے آخر کا جملہ ہے اس حدیث کا ٹکڑا، آخری ٹکڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اس شخص کو کہا کہ یہ اگر گھر میں بیٹھا رہتا تو کیا اس کو ہدیہ ملتا تھا؟ دین کے نام پر نکلا، دین کے کام پہ نکلا، اس کو ہدیہ ملنے کی یہ بات کر رہا ہے اور لے کر اپنے لیے رکھنا چاہ رہا ہے۔ واللہ لا یاخذ احد منکم شیئا، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی شخص اپنے حق کے علاوہ کوئی چیز نہ لے۔ تنخواہ مل رہی ہے، تمہارے لیے کافی اتنا، تم اس سے بڑھ کر ایکسٹرا نہ لو، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ قیامت کے روز وہ چیز اس کو اٹھائے ہوئے ہوگی، یا وہ اسی چیز کو اٹھائے ہوئے ہوگا۔ پس تم میں سے کسی شخص کو ہرگز نہ دیکھوں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت اونٹوں کو اٹھائے ہوئے ہو، وہ بلبلا رہا ہو، یا گائے کو اٹھائے ہوئے ہو جس کی آواز ہو، یا بکری کو جو ممیا رہی ہو۔ مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مال لینے والے کے بارے میں یہ بات چل رہی۔ زکوٰۃ لینے کے لیے گیا تو وہ لوگ کیا بولے، یہ اونٹ تمہارا حساب، یہ تم رکھ لو، یہ بیت المال میں جمع کرا دو۔ باقی کئی اونٹوں کو چھپا دیا پیچھے، جیسے آج کل بھی کیا کرتے ہیں پولیس والے، رات میں 1 بجے کے بعد جو نا اگر دکان چلانا ہے، ہوٹل چلانا ہے، صاحب یہ آپ کا بس وہ بند مٹھی دے دیا، باقی چلو ٹھیک ہے لائٹ بند کرو، باہر کے اندر کام چلا۔ تو یہ جو ہے نا جو رشوت، یہ چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ اگر کوئی شخص اس طرح اونٹ یا گائے یا بکری اپنے لیے رکھ لیتا ہے یہ سمجھ کر کہ یہ مجھے دیا گیا ہے، حالانکہ دیا گیا بھی ہوگا، دینے والا نے دی، دینے والے کی غلطی ہے، لیکن اس کو کام کیا ہے؟ نہیں، یہ بیت المال کا ہے، اس کو واپس لوٹا دے، اسے لا کر جمع کروا دے۔ اگر نہیں کرے گا تو وہ اونٹ کو اٹھا سکتا ہے کوئی؟ گائے کو کوئی اٹھا سکتا ہے، ٹھیک ہے، بکری کو اٹھا لے گا، بکری کو بھی بڑی مشکل سے اٹھائے گا، آسانی سے نہیں، لیکن اونٹ اور گائے کو کیسے اٹھائے گا؟ اس زمانے میں وہ اونٹوں اور گایوں کی زکوٰۃ وصول کرنے والے کے بارے میں یہ بات کہی گی۔ آج اگر کوئی بڑے جو نا فراڈ کر رہا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ ثم رفع یدیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اس طرح اوپر، حتی رفع افرت ابطیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ پھر آپ نے کہا اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، میں پہنچا دیا، اللہ میں پہنچا دیا، اللہ میں تیرا کام، تیرا دعوت کا جو مشن تو جو مجھے سونپا تھا میں نے لوگوں تک پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے لیا، بابا جی میں پہلے نبی ہوں، میرا حصہ ہے، پہلے مجھے دو، نہیں نا، اتنا مال آ رہا ہے مال زکوٰۃ کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ کیا لیا ہے؟ گھر میں آپ کے پاس مرنے کے وقت تیل جلانے کے لیے، اس کے اندر چولہے چراغ کے اندر جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، یہودیوں کے پاس سے جو نا وہ لانا پڑا، عاریتاً مانگ کے لانا پڑا۔ یہ حالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، پیٹ پر پتھر باندھ کر لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور یہاں شخص ٹائی لگا کے سوٹ پہن کے لوگوں کو کہہ رہا ہے میں بلینر ہوں، میرے پاس بلینوں کا گھر ہے، بلینوں کی گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر ہے۔ اللہ کے نبی کے گھر میں نوکر چاکر تھے؟
ارے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیٹی آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. دیکھو دائی کا فرق دیکھو. آج میں جو بتا رہا ہوں نا لوگوں کو دو دعوت کا مشن لوگ دیکھ رہے ہیں بہت بڑے پیمانے پہ دعوت ہو رہی ہے. دیکھیے فرق دیکھیے دونوں میں فرق دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ آتی ہیں. کون ہے فاطمہ؟ جنت کے تمام خواتین کی سردار، لیڈر. آل جنتیز، جتنے بھی جنت کی لیڈیز ہوں گی سب کی لیڈر ہوں گی. کون؟ حضرت فاطمہ. سبحان اللہ. ان کا کیا حال ہے؟ گھر میں کام کرتے کرتے ہاتھوں میں گٹھے آ گئے، ہاتھوں میں گٹھے آ گئے، ٹائٹ ہو گئے پوری انگلیاں، کام نہیں ہو رہا ہے. حضرت علی بولے جاؤ جی، آپ کے ابا لوگوں کو غلام بانٹ رہے ہیں، کام والوں کو بانٹ رہے ہیں، نوکر چاکر بانٹ رہے ہیں، جاؤ جا کے لا لو. جاؤ. کہتا ختم ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ خیر بیٹی آئے بات دیتا ہوں. یار تو پہلے نہیں آئی تھی؟ نہیں کہا. یہ کسی کے پاس سے لے کے نہیں میری بیٹی کو دے دو، نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسبیح فاطمی، جسے آج لوگ کہتے ہیں تسبیح فاطمی، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، اپنے پورے ہاتھوں پر پھیر کر پورے جسم پر پھیر لو. رات میں سونے سے پہلے ساری تھکان ختم ہو جائے گی، ریلیکس ہو جائیں گے. آپ نے یہ سکھا کر بھیج دیا. اور یہاں ساتھ نوکر چاکروں کو پال رہے ہیں. نوکروں چاکروں کو لاکھوں کی تنخواہ دیے ہوئے ہوں گے کیونکہ بلینر ہے. اب اس کے بعد دیکھیں آپ، یہ صاحب کی ایک بیٹی چہرے کا پردہ کرتی ہے، ایک بیٹی چہرے کا پردہ نہیں کرتی. دائی ہیں، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت کے ساتھ آدھا گھنٹہ بیٹھ جائے تو حرکت نہ ہو تو علاج کروا لے. پھر پردہ بھی نہ کرے، پھر کہہ رہے ہیں یہ تضاد. دیکھیے اپوزٹ بات ہے، بالکل اپوزٹ بات ہے. ادھر دیکھیے حضرت فاطمہ کا کیا حال، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا کیا حال تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی تھی؟ میرا انتقال ہو جائے، میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو دن میں نہیں لے جانا. کب لے جانا؟ رات کے اندھیرے میں قبرستان لے جانا. کیوں؟ تاکہ کسی غیر محرم کی نگاہیں میرے جنازے پر پڑ نہ جائے. دن میں لے جائیں گے تو باڈی نظر آئے گی، میں دکھوں گی کہ میرا حجم کیا ہے، میرا سائز کیا ہے. وہ بھی نہیں دکھنا، چہرہ تو دکھے گا نہیں کفن میں، لیکن حجم اور سائز بھی نہیں معلوم، کتنے دبلے تھے، پتلے تھے، موٹے تھے، کیا تھے، وہ سائز بھی نہیں پتا چلنا. رات کے اندھیرے میں لے جانا مجھے. کون ہے یہ؟ نبی کی بیٹی، جنت کی سردار، جنت کے خواتین کی سردار. اور یہاں یہ دائی صاحب کی بیٹی ہے جو چہرے کا پردہ نہیں کرتی، اور دائی صاحب بولتے فخر سے میں نے اس کو اجازت دے دی. واہ، یہ دعوت ہے، یہ کیسی دعوت ہے بھائی. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چونکہ آئی تھی مال جمع کر لینے کی، تو آج لوگ ایسے بہت ہیں. ایک ذاکر نائک تو بہت بڑے پیمانے پر ہے، چھوٹے چھوٹے پیمانے پر گلی گلی میں، ہر ادارے میں، ہر جگہ ایسے لوگ ہیں جو دین کے نام پر لوگوں کا پیسہ جمع کر رہے ہیں، اپنے گھر چلا رہے ہیں. ہاں واقعتاً کچھ ادارے ایسے بھی ہیں جن کی اپنی کوئی ذاتی عمارت نہیں ہے، بچوں کی تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں، برسوں سے کام کر رہے ہیں. ایسے بھی ادارے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جس سے ان کا گھر نہیں چلتا ہے، گھر کے اخراجات الگ ہیں، وہ مدرسے کے لیے وقف ہے پورا، بلکہ الٹا آمدنی، اپنی آمدنی سے اس کو پیسہ لگاتے ہیں. ایسے بھی ادارے ہیں، بچوں کے لیے تعلیم کے لیے کتابیں چھپانا، کتابیں بانٹنا، بہت سے کام کرواتے ہیں. ایسے بہت سے لوگ ہیں. آج کہاں ہیں؟ تو آج بہت سے لوگ ہیں ایسے جو چندوں کو دھندا بنا کر پیسہ جمع کر رہے ہیں، اور اس معاملے میں کمیشن بھی مقرر کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ اس کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے دن وہ سب اٹھا کر لائے گا. تو اس حدیث کو ظلم کے چیپٹر میں کیوں لایا گیا؟ اس حدیث کو ظلم کے چیپٹر میں لایا، کتاب المظالم کے اندر لایا گیا. یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ جو کسی اور کے نام پر لیا جائے ان کو نہ دیا جائے، خود رکھ لیں، ان کو نہ دے کر خود رکھ لیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خاص طور پر اللہ کو گواہ بنایا. 3 مرتبہ اللہ کو گواہ ٹھہرایا، اللہ تو گواہ رہنا، میں تو پہنچا دیا بات، میں تو قوم کو پہنچا دیا. اچھا، دعوت کی بات آئی تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے سلسلے میں کیا کہا کہ نبی آپ کہہ دو میں تم سے مال کا مطالبہ نہیں کرتا. ما اسألکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ، میں مال نہیں مانگتا تم سے، دعوت کا کام کر رہا ہوں، پیسہ نہیں مانگتا.
میرا اجر تو اللہ کے ذمہ، اللہ دینے والا ہے مجھے. یہاں مالوں کی تو ریل پیل ہے، مال ہی مال ہے. تو اس طریقے سے ناجائز طریقے سے مال جمع کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے. اپنے آپ پر انسان ظلم کر رہا ہے اور دوسروں پر ظلم اس طریقے سے کر رہا ہے کہ انہیں ان کے حق سے محروم کر رہا ہے. اس سلسلے میں ایک اور روایت عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمه لاخيه من عرضه او من شيء فليتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته وان لم يكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه رواه البخاري. مشہور حدیث ہے، آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں، مفلس کے بارے میں، اسی سے ریلیٹڈ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص پر بھی اپنے بھائی کا اس کی عزت یا اس کی کسی چیز کے متعلق کوئی حق تلفی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ آج ہی سے اس سے عہدہ برا ہو جائے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب کوئی دینار ہوگا نہ درہم ہوگا. مطلب کسی کا دو چیزیں یہاں پر بتائی، عزت یا کسی کی کوئی چیز. عزت سے مطلب اس نے اس کی غیبت کی ہے، چولی کی ہے، اس کا مذاق اڑایا ہے، اس کو برے القاب سے پکارا ہے، اس کی عزت پر اٹیک کیا ہے، تانے اس پہ اوپر کسے ہیں، جملے کسے ہیں، حملہ کیا ہے، اس کو اس پر الزام لگایا ہے، بہتان تراشی کی ہے. جتنے بھی عزت پر اٹیک ہونے والے ہیں وہ تمام کاموں سے اگر اس نے دنیا میں اس سے معافی نہ مانگی اور پھر اس کے بعد دوسری چیز اس کی کوئی چیز، اس کا مال، اس کی جائیداد، اس کی زمین، اس کا سامان، کوئی بھی چیز، یہ دونوں چیزوں سے اگر دنیا ہی میں وہ اپنے آپ کو بری نہ کر لے اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب کوئی دینار ہوگا نہ درہم ہوگا، دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اس شخص کے نیک اعمال ہوئے تو وہ صاحب حق کو دینے کے لیے اس کے ظلم کے مطابق لے لیے جائیں گے. اب یہاں دنیا میں تو معافی نہیں مانگا تھا، وہاں چلا گیا، ظلم کیا تھا دنیا میں، اس شخص پر اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا، اپنے آپ کو بہت بڑا تڑم خواہ سمجھ لیتا تھا، ظلم کرتا تھا، ظلم کیا، مارا تھا، مال لے لیا تھا، گالی دیا تھا، نقصان پہنچایا تھا، کچھ بھی کیا تھا. اب کیا ہوگا؟ وہاں وہ شخص آئے گا اللہ کے پاس، اللہ مجھے بدلا ہوں. کیا ہوا؟ نہیں، یہ شخص دنیا میں مجھے مارا ہے، مجھے گالی دی ہے، مجھے جو نا برا بھلا بولا ہے، مجھے نقصان پہنچایا ہے، میری عزت کے ساتھ کھیلا ہے اس شخص نے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس سے چلو بھائی، دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ پیسہ ہے. کتنے پیسے چاہیے؟ پیسہ کے لے کے کیا کروں؟ پیسہ نہیں چلے گا، یہاں پر پیسہ نہیں چاہیے. کیا چلے گا؟ نیکی چلے گی نا، تو نیکی چاہیے. چلو بھائی نیکیاں لے لو اس کے پاس سے. نیکیاں لے کر اس کا ڈال دی. اگر وہ نیکیاں لے لینے کے بعد برابر ہو گئی تو ٹھیک، اگر نہیں ہوئی تو پھر صاحب حق کی برائیاں لے کر اس پر لاد دی جائیں گی. چلو بھائی اس کے پاس نیکیاں ختم ہو گئی، نہیں ابھی میرا حصہ پورا باقی ہے اور آنا ہے میرے کو اس کے پاس سے. تو ٹھیک ہے، ایک کام کرو، اب اس کے پاس نیکیاں تو نہیں ہے، تمہاری برائیاں ڈال دو اس کے اندر. اللہ اکبر. صحیح بخاری کی روایت ہے، جو گناہ ایک انسان نہیں کیا، مان لو ایک مظلوم شخص ہے، شراب پیے، یہ ظلم کرنے والا نمازی ہے، روزے دار ہے، اچھا آدمی ہے، لیکن ظلم کیا ہے کسی طرح اس کے اوپر. یہ شرابی ہے، شراب پیا ہے، یہ ظالم ہے، عبادت گزار ہے، اپنی جگہ پر ہے، نیک ہے. اس نے آ کر اللہ کے پاس مجھے حق چاہیے، نیکیاں دیتے جا رہے ہیں، پھر بھی اس کا حصہ ختم نہیں ہو رہا جو اس نے ظلم کیا ہے. جو اس نے شراب پی ہے یا جو بھی شراب پینے کے بعد جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں اس سے، کیونکہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں وہ سارے گناہ پھکٹ میں اس کے کھاتے میں آ رہے ہیں، مفت میں آ رہے ہیں. جو اس نے نہیں کیا، کبھی زندگی میں اس کے قریب نہیں گیا تھا، لیکن ظلم کر کے، چونکہ ظلم اس پر نہ کردہ گناہ اس کو سزا دیا تھا، اب اس کی سزا یہ بھگت رہا ہے، اس کو یہاں سزا مل رہی. تو اس لیے انسان کو ظلم سے بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق کو معاف کر سکتا ہے. کوئی شخص نماز نہیں پڑھا، اللہ معاف کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. کوئی بھی اس طرح کا کام جو انسان اللہ کے حقوق میں کمی کیا تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. لیکن بندوں کا حق اللہ کیسے معاف کرے گا؟ بندے ٹہر جائیں گے نا بیچ میں، نہیں ہمارا حق ہے، پہلے ہم معاف کرنا نہیں کرنا وہ بندوں کے حق میں نہیں. تو اس لیے حقوق العباد کی بڑی خاص توجہ دلائی گئی ہے کہ بندوں کے حق تلفی نہ ہو. ان کی عزت کا معاملہ ہو یا ان کے ملکیت کا معاملہ ہو، سامان، پیسہ، سونا، چاندی، جائیداد، کوئی بھی ایسی چیز ہو تو اس سے انسان اس پر ظلم کرے. بلکہ ایک بالش زمین اگر لے تو 7 زمین کا توق بنا کر گلے میں ڈالا جائے. اس سے پہلے حدیث گزری ہے، 7 زمین
پورا توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے جس کو اٹھا نہیں سکے گا. جس سے بھی کہا گیا اونٹ اٹھانا ہوگا, گائے اٹھانا ہوگا, اسی طرح زمین گلے میں اٹھا لے کے پھرے گا, اٹھا سکے گا. ذلت, عذاب, ایک طرح کی رسوائی, اور پھر بوجھ, تکلیف, یہ ساری چیزیں اس پر آئیں. یہاں انسان کو دنیا ہی میں ان تمام قسم کے مظالم سے اپنے آپ کو پاک کر لینا چاہیے. اس سلسلے میں کسی کا کوئی سوال؟ فقہ میں نماز کی دعائیں, نماز سے پہلے کی دعائیں, نماز کے بعد کی دعائیں غالباً ہو چکی تھی. نماز کے اوقات بھی ہو چکے تھے, نماز کے شرائط چل رہے تھے. نماز کی کون سی شرطیں ہم گزشتہ پڑھے تھے؟ سوال کا جواب ضروری ہے. فقہ کا سبجیکٹ ہے, اس میں تو کم از کم دونوں طرف سے کنورزیشن ہونا چاہیے, سوال اور جواب. نماز کے شروط, کنڈیشنز کیا کیا ہیں؟ بدن پاک رکھنا, غسل کرنا, باوضو رکھنا, کپڑے کا پاک رہنا, جگہ پاک رہنا, پلیس پاک رہنا, اور جسم کا پاک ہونا, جگہ کا پاک ہونا, ہاں, اور نماز کے لیے وقت کا داخل ہونا, نیت شاباش, دل میں کرنا, ہاں, نیت دل میں کرنا چاہیے. جی, اور کچھ کنڈیشنز جس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی, وضو, اور کچھ چیزیں چھوٹ رہی ہیں. وضو ہونا, جی شاباش. اور دو تین باقی ہیں, دو باقی ہیں میرے خیال سے. نیت کا قبلہ رخ ہونا, ہاں, قبلہ رخ, جی قبلہ ڈائریکشن ہونا. اور ایک وقت کا پابند, دماغی توازن صحیح رہنا. جی یہ تو بتا دیے, دماغی توازن صحیح ہونا. جی جی, سطر کو چھپانا کہا گیا تھا. مرد کی سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک, اور عورت کا چہرہ اور ہتھیلیوں کے علاوہ سارا جسم چھپانا ضروری ہے. یہ چیزیں. اور ایک عورت کے لیے خاص طور پر کیا کہا گیا تھا کہ اپنے سر پر مزید دوپٹہ بھی اوڑھ لے. جی, وہ کون سی جگہ ہے جہاں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کون سی جگہیں ہیں جہاں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کون سی جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں, اور وہ کون سی جگہ ہے جہاں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ زمین تو ساری پاک ہے, ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں. باتھ روم کے قریب میں جہاں پر نجاست ہو یا پھر کوئی ایسا ہو تو وہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے. نہیں پڑھ سکتے. اور ہونٹ کو بندال کے باندھنے رکھنے کی کی جگہ جگہ. نماز پڑھنا. جی جی, ہونٹ کو جو بندال دینا وہاں پہ وہ جگہ نماز نہیں پڑھنا. جی, اور اہم چیز مثال دیا تھا گزشتہ درس میں, چھوٹ رہی ہو. کعبہ کے چھت کے اوپر بھی نماز نہیں پڑھنا. ویری گڈ, شاباش. کیوں نہیں پڑھنا کعبے کے چھت پہ نماز؟ ڈائریکشن سمجھ میں نہیں ہے. ڈائریکشن وہ اوپر رہتا نا, اس کے اوپر نہیں پڑھتا, مطلب ڈائریکشن اس کو ڈائریکشن بنانا ہے. اس کے اوپر جائیں گے تو کس کو ڈائریکشن بنائیں گے؟ اچھا, کعبے کے اندر رہیں گے تو کہاں نماز پڑھیں گے؟ اوپر نماز نہیں پڑھ سکتے. رائٹ, کعبے کے اندر کہیں بھی پڑھ سکتے, کہیں بھی, کسی بھی ڈائریکشن میں. جی, اللہ تعالیٰ نصیب کرے. ویسے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی مہربانی امت پر ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ حتیم کا حصہ, وہ بھی کعبے کے اندر کا حصہ ہے. اس کو باہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا. کہا قوم جب ان کے پاس پیسہ نہیں تھا, حلال پیسہ ختم ہو گیا, تو انہوں نے کہا کہ اس کو ایسے ہی رہنے دو. چھوٹی سی دیوار بنا کر چھوڑ دی جو آج تک باقی ہے.
وہ بھی کعبے کے اندر کا حصہ ہے. اب ہر آدمی تو کعبے کے اندر جا نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے یہ راستہ نکال دیا. چلے، اور ایک چیز باقی رہ گئی جس میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. ہاں، قبرستان. قبرستان. شاباش. قبرستان میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. قبر کی طرف رخ کر کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. اور کوئی جگہ ہے جہاں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اور کوئی جگہ؟ ناپاکی کی جگہ پہ نماز نہیں پڑھ سکتے. اور اچھا، جیسے گائے باندھ رہے کہیں پر، پورا گائے کا گوبر ہے، غلاظت ہے، گندگی ہے، بکریاں ہیں، آپ ضیا گوڑا چلے گئے مثال کے طور پہ، فجر سے پہلے بکرا لینے کے لیے چلے گئے. حیدرآباد کی بات، اب آپ تو جدہ میں ہیں منور بھائی، اب ہمارے حیدرآباد میں کسی کو صبح صبح جو ہے نا جا کے لانا ہے، وہاں اذان ہو رہی، اب مسجد کو گئے تک جماعت ختم ہو جاتی. ضیا گوڑے میں اس جگہ پہ نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ ہاں، صاف کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں اگر پڑھنا چاہے تو، لیکن اگر جگہ اونٹ تھوڑی کی سا جگہ صاف کیوں کر نہیں کے پڑھ پڑھ لے سکتے؟ سکتے ہو. پھر اونٹ کی جگہ پہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو دونوں میں اس کیا کی ڈفرنس ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے نہیں معلوم شیخ، کیونکہ وہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ہاں، اور کیا حکمت ہے یہ نہیں معلوم. اچھا، ماشاء اللہ. حکمت یہ ہے کہ اونٹ میں سرکشی ہوتی ہے، اونٹ سرکش جانور ہو سکتا ہے، وہاں نماز پڑھنا سیف نہیں ہے. اس کو اگر غصہ آ گیا تو منڈی دبوچ لے گا. آپ نماز میں رہیں گے، حرکت نہیں کر سکیں گے، ہل نہیں سکیں گے، تو وہ اپنے منہ میں جو ہے نا وہ دبوچ بھی سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے. جان کے لیے سیفٹی نہیں اس کے پاس وہاں رہ کر، کیونکہ آدمی اگر نماز میں نہیں ہے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، ہٹ سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. نماز میں اس کو نیچے دیکھنا ہے، قبلے کی جگہ، سجدے کی جگہ پر دیکھنا ہے اس کو، تو دیکھتا رہا اور پیچھے سے وہ اچانک حملہ کر دیا تو اس کی جان چلی جائے گی، اس کی جان چلی جائے گی، تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے. جبکہ وہ اس کے مقابلے میں بکریوں کی جگہ پر یہ چیز نہیں ہوتی ہے، بکریاں اس طرح کی حرکت نہیں کرتے. ہاں، البتہ ایک شاذ و نادر ایسے واقعات آپ دیکھتے ہیں، آج کل ویڈیو کا دور ہے، بکریاں جو ہے نا مار رہی ہے سینگوں سے، چھوٹے بچوں کو مار رہی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ. آج کل گائے اور بیل سرکش ہو جاتے ہیں، بپھر جاتے ہیں، کھندل کھندل کر مار رہے ہیں، سینگوں سے اٹھا اٹھا کے پٹک رہے ہیں. ایسے بھی کئی ویڈیوز ہم نے دیکھے ہیں. تو یہ چیزیں کیا ہے؟ خطرناک ہے، نقصان دہ ہے. تو اس سے بھی زیادہ نقصان اونٹ کا ہو سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک نقصان اونٹ کا ہو سکتا ہے، چونکہ اونٹ کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، انسان کے بس میں نہیں ہے. وہ اگر بفر جائے یا جو نا یہ ہو جائے تو کچھ نہیں کر سکتا انسان، تو اس لیے وہاں پر نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے. اچھا، اور کوئی چیز باقی رہ گئی اس میں؟ بچوں کو، جیسے ابھی آپ لوگوں نے کہا، کسی نے یہاں پر لکھا بالغ ہو جائیں تو نماز ہے. بچوں پر نماز، بچوں کی نماز کا کیا حکم ہے، اور انہیں نماز کا ان کے معاملے میں کیا جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں؟ کیونکہ چھوٹے رہے جب سے مسجد کو لے جانا ہے، جب انہوں 7 سال کی عمر کے ہو جائے تو لے کے جانے جانا ہے، تو پھر 10 سال کے بعد میں ان کو مارنا ہے اگر نہیں پڑے. نہیں پڑے تو مارنا ہے. کیسا مارنا ہے؟ میرا ویڈیو دیکھے ہوں گے اس لیے پوچھ رہا ہوں میں آپ. حال میں ایک چھوٹا سا ویڈیو میری کڈ سیریز چل رہی تھی، 15 ویڈیوز بنے تھے اس کے اوپر، چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت کے اوپر. اس میں ایک ویڈیو یہ بھی تھا مسجد کے بارے میں، بچوں کو مسجد لے جانے کے بارے میں. کیسے مارنا ہے؟ بچوں کو مارنا ہے، مارنے کا حکم ہے. دیکھو اسلام کتنا ظالم ہے، 10 سال کے بچے کو مارو بول رہا ہے نہیں؟ ایسا ہے، اسلام ظلم کر رہا ہے کیا جی بچوں پر؟ وہ بالغ ہی نہیں ہوا. یہ بھی تو کہنے والا کہہ سکتا ہے بھائی تمہارے پاس اسلام میں بالغ ہونے کے بعد نماز فرض ہے، 10 سال کا بچہ بالغ ہی نہیں ہوا تو کیوں مارو اس کو؟ اس کا کیا جواب ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بچے جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور ان کے ذہنوں میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے، وہ چیز بیٹھ جاتی ہے. 7 سال کی عمر سے تو خاص طور پر ان کے اندر ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر وہ کام کریں جو گھر میں لوگ کرتے ہیں.
بلکہ 7 سال کے. آج کل تو 2 سال کے بچے کر رہے ہیں. نماز پڑھو تو نماز پڑھتے ہیں, دعا کرو تو دعا کرتے ہیں, آپ جو کرو وہ ایکٹنگ پوری کر کے بتاتے ہیں. آج کل کے بچے تو اور ایڈوانس ہیں. تو 7 سال کی عمر کے بچے تھوڑی بہت سمجھ بوجھ آ جاتی ہے, مسجد جاتے ہیں, جانے آنے میں لوگوں سے میل ملاقات, مسجد میں دیکھتے ہیں لوگ صف کیسے بنا رہے ہیں, دعا کیسے کر رہے ہیں, نماز کیسے ہو رہی ہے, امام صاحب کیسے پڑھا رہے ہیں, خطبہ کیسے ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں 3 سال تک اس کے ذہن پہ بیٹھ جائیں. 10 سال کی عمر میں چونکہ 3 سال تک وہ دیکھا تھا, 3 سال تک مسجد چلا تھا, اب اگر انکار کر رہا ہے تو ادب سکھانے کے لیے, مار کے ہڈی پسلی توڑنے کے لیے نہیں. مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو مار کے ہڈیاں پسلیاں توڑ دو, اس کی ظلم نہیں. ادب سکھانے کے لیے اور اللہ کا حق بتلانے کے لیے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنا ہے. بیٹا ہم کو مسلمان اللہ نے بنا کر پیدا کیا ہے, یا ہم مسلمان ہوئے ہیں, اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے, تو ہمیں نماز پڑھنا ہے, تو نماز لے آنا. جب وہ بالغ ہو جائے گا تو اس کے اوپر فرض ہو جائے گی, چھوڑنے پر گناہ لکھا جائے گا, اور وہ خود اسے سمجھ آ جائے گی کہ یہ چیز مجھ پر فرض ہے, مجھے کرنا ضروری ہے. اس وقت اسے کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جی تو بچیوں کا کیا حکم ہے؟ تو بچوں کے بارے میں بات ہے. بچیوں کو کیا کریں گے؟ گرلس 7 سال کے ہو جائیں تو کیا انہیں مسجد لے جانا ہے؟ 10 سال کے ہو جائیں اور وہ اگر نماز چھوڑ دیں تو کیا انہیں مارنا ہے؟ بچیوں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ نماز پڑھے گی, گھر میں نماز پڑھے گی. بچیاں جو ہے نا اپنے گھر میں ماں کے ساتھ نماز پڑھے گی. ہاں جمعہ کے لیے انتظام ہے مساجد میں تو وہ ساتھ تو جائے گی, مسجد کو ساتھ میں جائے گی. لیکن اگر انتظام نہ ہو تو گھر میں نماز پڑھے گی, ماں کے ساتھ نماز پڑھے گی. لیکن یہ ضروری ہے کہ ماں بھی وقت پر نماز پڑھنے والی ہو اور اسے نماز ساتھ میں لے کر پڑھے, تاکہ اسے بھی احساس ہو بھائی مسجد جا رہا ہے, باپ مسجد جا رہے ہیں, تو مجھے بھی نماز پڑھنا ہے, امی کے ساتھ نماز پڑھنا ہے. نماز اسے پڑھائیں, دعائیں اسے سکھائیں بچپن ہی سے. تو یہ کیا ہوگا, آگے چلنے کے بعد وہ نوبت بھی نہیں آئے گی کہ مارا جائے یا پیٹا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف اگر پیدا ہو جائے تو پھر ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اب سیکھنا اور سکھانے کی ضرورت ہے نماز کے کتنے ارکان ہیں, نماز کے کتنے ارکان ہیں, کتنے واجبات ہیں. نماز کے ارکان کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے کوئی بھی رکن اگر چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوئی, نماز نہیں ہوئی. واجب اگر چھوٹ گیا تو سجدے سہو کر کے اس کا کفارہ ادا ہو سکتا ہے, لیکن رکن کو اسے جب تک ادا نہ کیا جائے نماز نہیں ہوئی. نماز ضروری ہے. نماز میں وہ کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے قیام, یعنی انسان کو اللہ نے طاقت دی ہے ٹہرنے کی, کھڑے ہونے کی استطاعت دی ہے, تو اسے کھڑا ہونا ہے, اسے کھڑا ہونا ہے. کھڑا نہیں سکتا ہے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, اگر وہ کمزور ہے یا بیمار ہے یا پیر میں درد ہے, پیٹ میں درد ہے, کمر میں درد ہے, بخار ہے, ایسی کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک ٹہر نہیں سکتا ہے, تو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے. تو ٹہرنا کیا ہے؟ رکن ہے نماز کے ارکان میں سے. اس کے بعد ٹہرنے کے بعد تکبیر تحریمہ, جو نماز میں انٹر ہونے کی ہے, جس کے ذریعے سے ایک آدمی نماز میں انٹر ہوتا ہے. نماز وہیں سے شروع ہوتی ہے. ایسے آیا سیدھا سجدے میں ہے, کوئی سیدھا سجدے میں چلا گیا, تو نماز کا اس نے آغاز ہی نہیں کیا. تو نماز کا آغاز کیسے کرنا ہے؟ تکبیر تحریمہ, اللہ اکبر. اچھا, اب یہ تو ہو گیا کہ بھئی آپ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کی نماز شروعات سے چل رہی ہے, آپ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں. لیکن اگر امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب مان لو رکوع میں ہیں, یا رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں, یا سجدے میں ہیں, یا تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں, اب اس پوزیشن میں آپ ان کے ساتھ ملنا ہے, مرج ہونا ہے. تو کیسے مرج ہوں گے؟ یہاں پر بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں. کیا غلطی کرتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کے ساتھ پورا جتنا ہے, مثال کے طور پر امام صاحب سجدے میں اللہ اکبر, ہاتھ باندھے گا, جلی سورہ فاتحہ پڑھنے کی کوشش کرے گا, پھر سورت بھی پڑھے گا, پھر رکوع میں جائے گا, پھر رکوع سے اٹھے گا, پھر اس کے بعد سجدے میں جائے گا. یہ طریقہ غلط ہے, یہ طریقہ غلط ہے. طریقہ کیا ہے؟ امام کو جس حالت میں پاؤ اس حالت میں تم مرج ہو جاؤ. اب مرج ہونا ہے
جا کے ہم کو ڈائریکٹ اس حالت میں مرج ہونے کے لیے تکبیر تحریمہ ضروری ہے۔ اب تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں یا اس کے بعد سجدے میں جائیں۔ امام صاحب اگر سجدے میں ہیں، ہاتھ باندھنا ضروری نہیں ہے، ہاتھ باندھنا قیام کی حالت میں۔ اب یہاں قیام کی حالت میں نہیں، امام صاحب رکوع میں ہیں، امام صاحب سجدے میں، آپ بعد میں آ رہے ہیں، آپ مرج ہونا چاہتے ہیں، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں، رکوع میں ہے تو رکوع میں چلے جائیں، رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہوئے تو آپ ایسے ہی کھڑے رہ جائیں، امام صاحب سجدے میں ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ کر پھر سجدے میں چلے جائیں، یا تشہد میں بیٹھے ہیں تو سیدھا تشہد میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ کر آپ تشہد میں بیٹھ جائیں۔ یہ طریقہ ہے تکبیر تحریمہ۔ بغیر تکبیر تحریمہ کے ایسے سیدھا جا کے مرج ہو جانا، یہ نمازی اسٹارٹ نہیں ہوئی، تو تکبیر تحریمہ رکن ہے۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب یہاں ایک لفظ اور اضافہ ہے، کہنا۔ تکبیر کہنا صرف ہے، اللہ اکبر زبان سے نہیں نکل رہا ہے، زبان سے نکلنا بھی اللہ اکبر۔ تکبیر تحریمہ کہنا، اللہ اکبر کہتے ہوئے داخل ہونا۔ اکثر لوگ امام صاحب کے پیچھے نماز جب پڑھتے ہیں تو تکبیرات کو ساتھ میں ادا نہیں کرتے۔ ہونا یہ چاہیے کہ امام صاحب بلند آواز سے کہہ رہے ہیں، آپ آہستہ، آپ کی آواز باہر نہ آئے، لیکن آپ بھی اللہ اکبر کہیں۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ جب کہے تو ربنا ولک الحمد کہیں، ربنا ولک الحمد تھوڑا آواز بلند آواز سے کہیں، لیکن باقی تمام تکبیرات جتنے بھی ہیں، اللہ اکبر جتنے بھی تکبیرات انتقال بھی ہو یا تکبیر تحریمہ ہو، پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، سجدے سے اٹھ رہے ہیں، تو ان تمام کو تکبیرات انتقال کہتے ہیں۔ ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن میں جو نا آپ کنورٹ ہو رہے ہیں تو اس کو تکبیرات انتقال۔ تو وہ تکبیرات آپ کو دھیرے سے کہنا ہے، اکثر لوگ کو معلوم ہی نہیں، بس بیٹھ گئے امام صاحب کے ساتھ ساتھ ٹھونگے مار رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، لیکن اپنی زبان سے اللہ کی بڑائی بیان نہیں کر رہے ہیں۔ جبکہ نماز میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی بڑائی، صرف دعائیں نہیں اس دوران، یہ بھی تو اللہ کی بڑائی ہے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی تعریف سن لی جس نے اس کی جو نا حمد و ثنا سن لی، جس نے اس کی حمد و ثنا بیان کی۔ اس کے بعد ربنا ولک الحمد کہنا، اللہ کی حمد بیان کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو منافق کی نماز قرار دیا جس میں بہت کم اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو آج بہت سے لوگ ہیں اس طرح غافل رہتے ہیں۔ تکبیرات انتقال ساتھ ساتھ کہنے کی وجہ سے شوق بھی رہے گا، کانسنٹریٹ پوری طرح توجہ رہے گی، آدمی ادھر ادھر بھٹکے گا نہیں، بہکے گا نہیں، اس کے خیالات دوسری طرف نہیں جائیں۔ نماز میں پوری طرح متوجہ ہو کر پورے خلوص کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کر سکے گا۔ اس کے بعد ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا، کیا یہ رکن ہے؟ نماز کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ تو بہت بڑا اختلافی مسئلہ چھیڑ دیا انہوں نے۔ امت میں یہی تو مسئلہ بڑا ہے، امت پڑھنا ہی نہیں چاہتی ہے، روک کر رکھا گیا ہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا، نہیں پڑھنا، نہیں پڑھنا۔ کہاں پڑھنا؟ کھانے پہ پڑھنا، پانی پہ پڑھنا، کھیر پہ پڑھنا، پوریوں پہ پڑھنا، مر گئے بعد پڑھنا، زندگی میں نہیں پڑھنا۔ نعوذ باللہ۔ حد تو یہ ہوگی کہ جنازے کی نمازیں بھی نہیں پڑھنا، لیکن مرنے کے بعد قبر پہ جا کے پڑھنا، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں ہوگی جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ حضرت علی کی حدیث ہے فیخداج فیخداج فیخداج، وہ نامکمل نماز ہے، ناقص، انکمپلیٹ نماز ہے۔ کتنے لوگوں کی ایسی نمازیں انکمپلیٹ سالوں سے ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا، امام صاحب نے کہہ دیا تھا، اب تک وہی چل رہا ہے، 70 سال کی نماز گئی پانی میں، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہالت دور کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن لوگوں نے جہالت میں ڈال کر رکھا ہے، لوگ نکلنا بھی نہیں چاہتے ہیں، لوگ نکلنا بھی نہیں چاہتے ہیں اس جہالت سے۔ ہمارے بڑے کرتے آ رہے ہیں، ارے اتنے لوگوں جو نماز پڑھے ان کی نماز خراب ہو گئی، کیا اب ان کی نماز خراب ہوئی نہیں ہوئی وہ اللہ جانے، اپنی نماز تو خراب مت کرو۔ آج بچے ہیں، ماں باپ جو کام پہلے کرتے تھے آج بچوں کو کرنے کے لیے کو کہیں گے ارے جاؤ جی تمہارا زمانہ گیا، وہ اب یہ اپڈیٹ زمانہ ہے، ہم ایسا نہیں جی سکتے، ہم کو یہ معاشرے میں سوسائٹی میں رہنا ہے تو ہم کو یہ سب چیزوں کو فالو کرنا پڑے گا، ہم ایسے رہیں گے ویسے رہیں گے۔ آج بچے ماں باپ کو سکھاتے ہیں، اور وہاں کوئی یہ نہیں کہتا ارے بڑوں سے تو ایسا زبان لڑاتا کیا، نہیں بولتے اس کو۔ دنیا کے معاملے میں بڑوں کو نہیں لاتے، ٹیکنالوجی کو لاتے ہیں، ٹرینڈ کو لاتے ہیں، فیشن کو لاتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں بڑے
دین کے معاملے میں نہ ٹرینڈ کو لانے کی ضرورت ہے، نہ فیشن کو لانے کی ضرورت ہے، نہ ٹیکنالوجی کو لانے کی ضرورت ہے. وہاں لانے کی ضرورت ہے کتاب و سنت، وہاں لانے کی ضرورت ہے عمل صحابہ. صحابہ کا عمل کیا تھا وہ لانے کی ضرورت ہے. بڑوں میں سب سے بڑے تو وہ لوگ ہیں، سب سے پہلے وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، زندگی گزارے انہوں نے، وہ سب سے بڑے ہیں. ہمارے اوپر جو ہے نا وہ بڑے نہیں، وہ بڑوں کے بڑے ہیں. ان کا طریقہ دیکھیں، ان کو طریقہ سکھایا کس نے؟ اللہ کے نبی نے. ان کا طریقہ دیکھیں. نہیں تو دین کے معاملے میں بڑوں کا نام لے کر بڑوں سے زبان نہیں لڑانا، بڑوں کی گستاخی کر رہا، گستاخ ہے، فلاں ہے، یہ وہ ایموشنل جملے کہہ کر لوگوں کو دین سے پھیر دیتے ہیں. اور پھر اس کے مقابلے اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا. لو یہ تو اتنا خطرناک جملہ ہے پوچھو مت. اللہ کی شان میں گستاخی کریں چلے گا، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کریں چلے گا، اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی نہیں کرنی. اولیاء اللہ کون ہے؟ ان کے وہ لوگ ہیں جو ننگے رہتے ہیں، جو شراب میں دھت رہتے ہیں، جو گانجا مارتے ہیں، یہ ان کے اولیاء اللہ ہے، نعوذ باللہ. اب ان کا نام لیتے ہی وہ پوری قوم نعرے تکبیر شروع کرنا شروع کر دیتی ہے. یہ جہالت ہے. قوم کے اندر اس جہالت کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا. اس کے بعد ہے چوتھا رکن رکوع کرنا. کوئی آدمی رکوع کرے بغیر نماز سیدھا سجدے میں چلا گیا، نماز نہیں ہوگی اس. جس طرح رکوع نہ کرنے سے نماز نہیں ہوگی، جس طرح سجدہ نہ کرنے سے نماز نہیں ہوگی، اسی طرح سورہ فاتحہ نہیں پڑھنے سے بھی نماز نہیں ہوگی. سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ضروری ہے. رکوع کرنا، رکوع سے سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو جانا. مطلب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، رکوع سے پورا اٹھتے بھی نہیں، کمر بس ایسا اٹھے سیدھا رکوع میں سے سیدھا سجدے میں چلے. نہیں، کھڑے ہونا اچھی طرح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حتی تطمئن قائما، پوری طرح کھڑے ہو جاؤ اطمینان کے ساتھ. ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں تک کہ ہڈیاں واپس پھر سے اپنی پوزیشن پر آ جائیں. رکوع میں گئے تھے، کمر کی ہڈی بینڈ ہو گئی تھی، اب پھر سے جب سیدھا کھڑے ہو جائیں تو پوری طرح ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پر ریٹرن آ جائیں، پھر سے وہ پوزیشن پر آ جائیں. اس کے بعد سجدے 7 اعضاء پر سجدہ کرنا. ہاں یہ دیکھیں نماز کے ارکان مردوں کے لیے الگ، عورتوں کے لیے الگ نہیں ہے. مرد اور عورت دونوں کی نماز ایک ہے. کہیں بھی پوری کتاب و سنت میں، قرآن میں ہو یا حدیث میں، عورتوں کی نماز الگ کہیں نہیں. عورتوں کی نماز الگ، اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا. صرف یہ ہے کہ انہیں پردے کے معاملے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو چھپا کر رکھیں گی. مرد حضرات اپنے ٹخنوں کو دکھا کر نماز پڑھیں گے ورنہ ان کی نماز نہیں ہوگی. عورت اپنا سر دوپٹہ ڈال کر نماز پڑھے گی ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی. لیکن نماز کے جو ارکان ہیں، نماز کے جو واجبات ہیں، نماز کا جو طریقہ ہے وہ الگ نہیں ہے، وہ الگ نہیں ہے، دونوں کے لیے سیم ہے. اب یہاں دیکھیں 7 اعضاء پر سجدہ کرنا. 7 اعضاء، 7 جسم کے حصوں پر سجدہ کرنا. 7 کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 پیشانی جس کے ساتھ ناک ملی ہوئی ہے. نمبر 2 2 ہتھیلیاں. کتنے ہو گئے؟ 1 3 ہو گئے. اور 4 بچے ہیں، 2 گھٹنے اور 2 پنجے، پیر کے پنجے. تو کل ملا کر 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا. اب خواتین کیسے سجدہ کرتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے. اسے کتے کی طرح بیٹھنا کا لفظ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے. کتے کی طرح نہ بیٹھو، سجدے میں ویسے نہ بیٹھو. یہ دونوں ہمیں 7 ہڈیاں کہا گیا. 7 ہڈیوں میں یہ آ گیا 1 ہاتھ پنجہ، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ پوری ہڈی لگنا نہیں ہے زمین پر. پورا ٹیک کے بیٹھ جاتی ہیں خواتین، کراس ہو کر سجدہ کرتی ہیں ایسے. یہ سجدہ نہیں ہے، یہ سجدہ نہیں ہے. سجدہ صرف 7 ہڈیوں پر کرنا ہے، پوری طرح پورا جسم اس کو زمین کو چپکا نہیں دینا ہے. لیکن کر رہے ہیں، کرتے آ رہے ہیں، بڑے کر رہے تھے اور آج تک بھی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. 7 اعضاء پر سجدہ کرنا. الا 7 اعظم حدیث کے الفاظ ہیں، 7 ہڈیوں پر سجدہ کرو، جس میں ناک اور پیشانی کو ملا کر 1 ہڈی مانا گیا ہے. یہ 2 ملا کر 3، 2 گھٹنے 5، 2 پنجے 7. اب جب ٹیڑھا ہو کر سجدہ کریں گے تو گھٹنوں پر نہیں بلکہ ایک سائیڈ کا پورا بیلنس، پورے جسم کا بیلنس ایک طرف کر کے پورے پیر بچھا دیں گے. تو کہاں ہڈیاں آئی وہاں پہ؟ پورا جسم ہی جو ہے نا تقریباً 50% لیٹ گئے، ایسا ہو گیا. سجدہ نہیں ہو رہا ہے، 50% لیٹ گئے، یہ تقریباً 40% لیٹ گئے. اور اس کے بعد سجدے سے سر اٹھانا، یہ بھی ہے، سجدے سے اٹھنا ہے. پھر اس کے بعد 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا. بعض لوگ سجدہ
پہلے سجدے سے اٹھتے بھی نہیں، سیدھا دن دوسرے سجدے میں. حتیٰ کہ امام صاحب بھی کرتے ہیں. کئی مسجدوں میں یہ شکایت ہے کہ امام صاحب جو ہے نا دو سجدوں کے درمیان کی دعائی نہیں پڑھتے، چونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے نا، وہ سنت کے علم کو سیکھے ہی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ مسائل. آخری تشہد کے لیے بیٹھنا، آخری تشہد میں التحیات پڑھنا، آخری تشہد میں درود پڑھنا، 2 سلام پھیرنے، تمام ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا. یہ تمام جتنے ارکان بتائے گئے شروع سے لے کے آخر تک، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک، ان تمام ارکان کو پورے اطمینان سے، جلدی 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 نہیں، پورے اطمینان سے ادا کرنا، یہ بھی رکن ہے نماز کا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک آدمی کو جو نماز پڑھ رہا تھا، اس کو بلایا، کہا کہ تو نماز نہیں پڑھا، پھر سے جا کے نماز پڑھ. بار بار نماز پڑھ رہا ہے، پھر بھی غلطیاں ہو رہی. آپ سے پوچھا اللہ کے نبی بتا دیجئے کیسے نماز پڑھنی. آپ سے پورا نماز کا طریقہ بتایا، بار بار یہ لفظ کا استعمال کیا، حتی تطمئن، یہاں تک کہ تم اطمینان سے سجدہ کرو، اطمینان سے اٹھ کر پوری طرح بیٹھ جاؤ، اطمینان سے رکوع کرو، اطمینان سے سجدہ سر اٹھاؤ، اطمینان سے تشہد کرو. اطمینان اطمینان، بار بار اطمینان کا لفظ لایا ہے. مطلب ریلیکس ہو کر، سکون کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، جلدی 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 جلدی، تو وہ اطمینان نہیں. پھر اس کے بعد تمام ارکان کو ترتیب سے ادا کرنا، تمام ارکان کو ترتیب، سیکوینس. پہلے تکبیر تحریمہ، سیدھا سجدہ نہیں، پہلے تکبیر تحریمہ، سیدھا رکوع نہیں، پہلے تکبیر تحریمہ، قیام، رکوع. جب شروع سے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو تکبیر تحریمہ کے بعد اللہ کے نبی کا قول ہے کہ امام کو جس حالت میں پاؤ اس حالت میں جا کر مل جاؤ، تو ان کو اس حالت میں جا کر مرج ہو جانا چاہیے. امام صاحب کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو. اور ترتیب کا خیال نہیں، میں پہلے سجدہ کر لیتا ہوں بعد میں رکوع کر لیتا ہوں، تو یہ نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی. ان ارکان میں سے کسی ایک رکن کو عمدن چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی. جان بوجھ کر اگر چھوڑ دے، نہیں کروں گا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے، نہیں پڑھوں گا، نماز ہی نہیں ہوگی، نماز باطل. چاہے جتنی نمازیں پڑھ لو، چاہے حرم میں جا کے پڑھ لو، لیلۃ القدر کی نماز پڑھ لو، جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. 1000 مہینوں کی عبادت پوری کی پوری پانی میں جا رہے ہیں. اگر سہون چھوٹ جائے، بھول کر چھوٹ جائے، تو یاد آنے پر اس کو ادا کر لیں، اور پھر اس کے بعد سجدے سے اٹھ کریں. یاد آ گیا، مثال کے طور پر رکوع چھوٹ گیا، سجدے میں جانے کے بعد یاد آیا، تو یہ رکن ہے، ریٹرن جانا پڑے گا، ریٹرن اس کو جا کر وہ رکوع ادا کر کے اسے سجدے سے ہو بعد میں، یا پھر بعد میں نماز ختم ہونے کے بعد یاد دلایا گیا اب رکوع ادا نہیں کر سکتا ہے، بھائی رکوع چھوٹ گیا تھا، تو پھر وہ سجدہ سے ہو کر لے. اور بھی مزید تفصیلات انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اگر اس میں کوئی ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں. نماز میں اگر کچھ غلطی ہو گئی تو پھر سے ہم نماز پڑھ سکتے، وہ رکعت بن کے، جیسا کہ جو ہے اگر ایک آدھ مطلب اس میں ارکان کھل گئے اپن، تو ارے ہماری نماز غلط ہو جاتی شاید بول کے سلام پھیر دے کے پھر سے رکعت بن کے نماز پڑھ سکتے نا؟ نہیں، اگر کوئی ایک چیز چھوٹی ہے، جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھانا تھا، 2 رکعت پڑھا دی جی، 2 رکعت پڑھا کر آپ، ہم آگے آ رہا تھا وہ سارا سوال کا جواب انشاءاللہ، لیکن یہ جب آپ پوچھے تو بتا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھ کے جا کے ایک لکڑی پہ ٹیک لگا کے ایسے ٹھہر گئے، صحابہ سب پریشان ہو گئے، کیا نماز میں ڈسکاؤنٹ ہو گیا کیا پھر سے؟ کیونکہ اس وقت وحی کے نزول کا ٹائم ہے، وحی نازل ہو رہی ہے. پہلے 2 رکعت تھی، بعد میں 4 رکعت ہوئی. پھر سفر کی نماز کو جو ہے 2 رکعت کر دیا گیا، ظہر اثر اور عشاء کی نماز 2 رکعت، سفر میں 2 رکعت پڑھ لو. تو صحابہ سمجھے شاید آج عشاء کی نماز کو بھی جو ہے نا، عشاء نے ظہر کی نماز تھی غالباً، تاکہ شاید آج ظہر کی نماز میں ڈسکاؤنٹ کر دیا گیا، 2 ہی رکعت پڑھے. بڑے بڑے صحابہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر وغیرہ پوچھنے کی ہمت نہیں کر رہے ہیں. ایک صحابی اٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں کمی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ نماز میں ڈسکاؤنٹ ہو گیا ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہ نماز میں کمی ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے پوچھا، کیا یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے؟ سب نے کہا، اللہ کے نبی آپ نے 2 ہی رکعت نماز پڑھائی، انسان ہے، بشر تھے، غلطی ہو سکتی ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو رونما کیا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے 2 رکعت نماز پڑھائی، پوری نماز نہیں دہرائی، پھر سے 2 رکعت نماز پڑھائی. ہو سکتا ہے آپ کا سوال اس پر بھی ہوا ہو
جو ابھی میں نے حدیث بیان کی، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر سے نماز دہرانے کا حکم دیا، اس لیے کہ اس کا وضو صحیح نہیں ہوا تھا اور وہ نماز پوری طرح اطمینان سے نہیں پڑھ رہا تھا، جلدی جلدی پڑھ رہا تھا، اس لیے آپ نے اسے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھاتے اور کہا کہ نماز پھر سے پڑھو، نماز دوبارہ پڑھو۔ لیکن ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نا نماز میں اور رکوع میں مسجد کے اندر داخل ہوئے اور دیکھا اللہ کے نبی رکوع میں، تو دروازے کے پاس ہی رکوع کر کے رکوع میں چلتے ہوئے جا کے صف میں مل گئے، رکوع کی پوزیشن میں چلتے ہوئے جا کے صف میں مل گئے۔ اللہ کے نبی کو وہیں سے اطلاع دی گئی کہ ایک شخص اس طرح نماز میں حرکت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بلا کے پوچھا ایسا کیوں کی؟ اللہ کے نبی نماز میں داخل ہونے کے لیے کیا، آئندہ سے مت کرو، آپ نے انہیں نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، پھر اس کے اندر ایک اختلافی مسئلہ ہے، وہ رکعت ملی نہیں ملی وہ ایک بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو نماز میں اگر کوئی ایسی چیز غلطی ہو گئی تو اسے دہرا کر آپ سجدے سہو، اگر غلطی ہو گئی ہے تو سجدے سہو سلام پھیرنے سے پہلے، اگر کمی ہو گئی ہے زیادتی ہو گئی تو سلام پھیرنے کے بعد بھی، بعض روایت میں افضل یہی ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے ہی 2 سجدے کر کر سلام پھیر دے، کافی ہے۔ تو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ایسے سجدہ سہو کر لے کے جو ہے وہ کر لینا بس۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ سب اور ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 2 سجدے کی جگہ 1 سجدہ کیا اور نماز مکمل کر لیا، بعد میں یاد آیا کہ سجدہ میرا ایک رہ گیا، تو کیا پھر سجدہ سہو کرنا ہے یا پھر پوری رکعت دہرانا ہے؟ نہیں صرف سجدہ سہو کر لینا، کافی ہو جائے گا وہ؟ جی کافی ہو جائے گا۔ اللہ جزاک خیر۔ میرا تھوڑا نیٹ ورک کا ایشو چل رہا تو اس کے تھوڑا بیچ میں بند ہو گیا تھا۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہیں ہمارے ساتھ بس، الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ یہ کبھی کبھی نماز میں جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ پڑھتے نا، تو وہ ضم سورہ بھول کے جو ہے رکوع میں چلے گئے، کوئی حرج نہیں، بس سورہ فاتحہ رکن، ضم سورہ رکن نہیں ہے۔ اچھا، ایون فرض نماز میں بھی شیخ؟ ہاں، اب جیسے ابھی اب پڑھے ہم ارکان جو پڑھے ہم، ارکان میں ضم سورہ کا ذکر نہیں ہے، ضم سورہ قرات کرنا ہے اسے، فرض نماز میں ہی، فرض نماز کی بات ہو، ایون جو نا اگر جہری نماز کی بات ہو، جیسے مثال کے طور پر اس کو آپ ایسا بھی سمجھ سکتے ہیں، قرات تو کر رہے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک ضم سورہ پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی غلطی آ گئی نماز میں، خود سے ہو گئی یا امام صاحب سے غلطی ہو گئی، تو اس میں سجدے سہو نہیں ہے، اس میں سجدے سہو نہیں ہے۔ آپ جو نا مثال کے طور پہ علم نشر آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں ایک آیت آپ بھول گئے، بعد میں یاد آئی، یا یہ کہ آپ کو کوئی پیچھے سے لقمہ دے دیے، تو سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو نہیں ہے۔ پھر اکثر کرتے نا شخص سجدہ سہو، امام صاحب ہو یا مقتدی ہو؟ نہیں کرتے۔ تلاوت میں غلطی آنے پر سجدے سہو نہیں ہے۔ ویسا اگر دیکھا جائے نا تو رمضان میں پوری تراویح میں سجدے سوچ کرنا پڑتا ہے، بہت سے اماموں سے غلطی ہوتی ہے، تراویح میں بہت سے ائمہ غلطی کرتے ہیں، ہوتی ہے، قرآن مجید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، بعض جگہ متشابہات ہے، بعض جگہ امام صاحب کی غلطی بھی رہتی ہے، ایسا نہیں کہ قرآن میں غلطی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، بعض جید حافظ بھی ہے، بلکہ اکثر جید ہوتے ہیں، ایک آدھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں پورا قرآن پکا یاد نہیں ہے، کچا پکا ہے، تو پھر وہ ایسی غلطی کرتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جو ہے نا چلے جاتے ہیں، ورنہ تو پھر ہر 2 رکعت میں سجدے سہو کرنا پڑے گا، آپ کو ایسا نہیں ملے گا سجدے سہو حرم میں، رمضان میں، بلکہ ابھی بھی آپ نماز حرم میں پڑھے دیکھیں، کبھی کوئی غلطی ہو جائے اگر قرات میں پیچھے سے لقمہ دے دیا جائے تو سجدے سہو نہیں کرتے۔ ارکان میں یا واجبات میں سے اگر کوئی چیز میں ہوا تو سجدے سہو ہے۔ جی السلام علیکم بھائی، سجدے سہو ایک ہی کرنا ہے، 2 کرنا ہے؟ 2 کرنا ہے، 2 کرنا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی شیخ، فرض نماز کے ارکان ذرا تعداد بتائیں گے اور کیا کیا ہے ذرا بتائیں گے؟ 14 ارکان ہے ابھی جو بتایا میں آپ کو، 14 قیام، جی ہاں 14 قیام ہے، پہلے تکبیر تحریمہ ہے، پھر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، رکوع کرنا ہے، رکوع سے سر اٹھا کر سیدھا کھڑا ہونا ہے، 7 اعضاء پر سجدہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد سجدے سے سر اٹھانا ہے، پھر اس کے بعد 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، پھر آخری تشہد کے لیے بیٹھنا ہے، آخری تشہد میں التحیات پڑھنا ہے اور درود پڑھنا، آخری تشہد۔ پہلا تشہد اگر بھول جائے تو سجدے سہو بھی
اس کے لیے کافی ہو جائے گا. آخری تشہد میں درود پڑھنا ہے, 2 سلام, دونوں طرف سلام پھیرنا ہے, تمام ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا ہے اور تمام ارکان کو ترتیب سے سیکوینس سے ادا کرنا ہے. جی شیخ, اگر سے ایک بھی چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوتی شیخ؟ جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو, بھول کر چھوڑ دیا تو سجدے سہو یا وہ ادا کر سکتا ہے تو ادا کر لے. جیسے مثال کے طور پر رکوع کیے بغیر سجدے میں چلا گیا, یاد آ گیا اس کو, تو پھر اٹھے رکوع کرے, سیدھا رکوع میں چلا جائے, رکوع کرے اچھا پھر اس کے بعد سجدے میں جائے. اچھا, یاد آ گیا تو پھر وہ دوہرا لے سکتے ہیں. نماز کی حالت میں اگر یاد آ گیا تو وہ رکوع تک پھر واپس اس رکوع کی جگہ پہ چلے جائے ریٹرن, پھر آخر میں 2 سجدے کر لے جو کمی رہ گئی تھی. چونکہ وہ جو حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھا کر سلام پھیر دیے تھے, سلام پھیر دیے تھے, بعد میں آپ کو آ کر بتائے گا, اور بیچ میں گفتگو بھی ہو رہی ہے, سوال جواب چل رہا ہے, پوچھ رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے. کئی لوگ تو چلے بھی گئے تھے نکل کے, ارے نماز کم ہو گئی بھائی, 2 رکعت کم ہو گئی, 2 رکعت کم ہو گئے, سب خوش ہو کے نکل بھی گئے تھے, لیکن بعد میں بتایا کہ نہیں بھی کم نہیں ہوئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول ہو گئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آمدن کروایا ہے تاکہ امت میں ایسے مسائل آئیں گے, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہے. اب نعوذ باللہ ہرگز یہ بات نہیں ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں اسے کتنی باتیں بھول گئے, ایسا نہیں ہے. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو بتانے کے لیے اسوہ بنا کر بھیجا ہے, ہر چیز کی حفاظت کی ہے, ہر چیز کی حفاظت کی ہے, اس کے اندر یہ بھی ہے کہ نماز میں اگر ایسا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے تبھی تو پتہ چلے گا. جی بھائی, سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں کچھ فرق ہے پڑھنے میں؟ نماز پڑھنے میں ثواب کے اعتبار سے فرق ہے. ثواب کے اعتبار سے فرق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ جو من صلی 12 رکعتیں, بعض روایت میں 10 رکعتیں, جس نے دن میں 10 رکعتیں نماز پڑھی, بعض روایت میں 12 رکعتیں نماز ادا کی, اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا. فرائض میں اگر کمی ہو جائے, فرائض میں کچھ کمی, مطلب کمی کس اعتبار سے, فرض چھوٹ گئی تو نہیں, فرض تو ادا کیا لیکن خشوع خضوع کے ساتھ ادا نہیں کیا, فرض کا ثواب اس کو پورا نہیں مل رہا ہے, تو اسے کہا جائے گا کہ اس کے بارے میں دیکھو, اس کے جو نا سنتوں کو لاؤ, اس کے ذریعے سے اس کی فرض کی کمی کو پورا کیا جا سکے. نوافل کا معاملہ کیا ہے, نوافل کے ذریعے سے انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے. نفل نمازیں جو ہے ان کے ذریعے سے اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے, کوئی لمٹ نہیں ہے, انسان جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے. لیکن سنت مؤکدہ جس کی تاکید کی گئی ہے, جس کے بارے میں آرڈر دیا گیا ہے کہ اس کو پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے. جی بھائی, 2 رکعت کے بعد سنت غیر موقدہ میں 4 رکعت کی نماز میں بیٹھ کے پھر درود بھی پڑھنا ہے بولتے, چھوٹا تحیات کے بعد درود پڑھنا, پھر جی ہاں, پڑھنا ہے, ثنا پڑھنا ہے, کرنا ہے, ہاں پڑھنا ہے. ثنا کرنا ہے. ثنا پہلی رکعت میں پڑھیں گے, پھر اٹھ کے دوسری بار کیوں پڑھیں گے؟ تیسری رکعت میں پھر اٹھ کے پڑھنا بتاتے ہیں. نہیں 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 نہیں, تیسری رکعت میں صرف ڈائریکٹ سورہ فاتحہ پڑھنا. تیسری رکعت میں نہیں ہے. دعائے استفتاح کہا جاتا ہے اس کو, میں اس سے پہلے بتایا ہوں. دعائے استفتاح, استفتاح کا مطلب اسٹارٹنگ کرنے والی دعا, جہاں سے آپ آغاز کر رہے ہیں, تکبیر تحریمہ کے بعد سب سے پہلی پڑھی جانے والی دعا. تو تیسری رکعت میں جب آپ اٹھ رہے ہیں تو استفتاح کہاں ہو رہا؟ آپ کی تو نماز کنٹینیو جاری ہے. تو درود پڑھنا ہے بھائی چھوٹا تحیات کے بعد, درود سنت پڑھنا غیر ہے. موقدہ. تیسرے تشہد میں, پہلے تشہد میں بھی درود پڑھنا ہے, آخری تشہد میں بھی درود پڑھنا ہے. اکثر لوگ جو پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے صرف التحیات پڑھ لیتے ہیں, اٹھ جاتے ہیں, پھر آخری تشہد میں درود پڑھتے ہیں. لیکن یہاں پڑھنا ہے. دلیل کیا ہے اس کی؟ ہم جو آخر میں پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات کا آخری لفظ کیا ہے؟ واشہد ان محمد عبدہ و رسول, عبدہ و رسول. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر درود پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے؟ پڑھنا ہے, درود پڑھنا ہے. اسی کو استدلال بناتے ہوئے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے اور آپ درود پڑھے بغیر کیسے اٹھ جا رہے ہیں؟ تو درود پڑھ کے اٹھنا ہے. بعض صحابہ سے یہ عمل ثابت شیخ وہ ٹائم جا رہا تھا شیخ, پڑھنے کا اتنا ٹائم نہیں دیتے نا فرض نماز میں, نہیں ہوتا. اتحاد میں دوسری رکعت میں. ہاں, ٹائم اس لیے نہیں رہتا, امام صاحب کو بھی نہیں معلوم ہے یہ مسئلہ. مسئلہ یہاں ہے, امام صاحب صرف التحیات پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں. اب آپ درود پڑھے تک امام صاحب پھر ادھر تیسری رکعت کے رکوع میں بھی چلے جاتے. اتحاد بھی پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا شیخ. یہ غلطی امام صاحب کی ہے بھائی. اب وہ دیکھو ٹائم کا مسئلہ وہ امام کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا نا. وہ
पढ़ने का टाइम नहीं मिलता हमारे को, ऐसा अभी इत्मीनान से अभी हम पढ़े, नमाज को इत्मीनान से पढ़ो, इत्मीनान से नमाज पढ़ो। अगर कोई इमाम साहब इत्मीनान से नमाज नहीं पढ़ा रहे हैं तो नमाज कहाँ हो रही, खाली ठोंगे मार रहे हैं। हमारे पास मस्जिद में जितना जल्दी नमाज पढ़ा है वो इमाम साहब कुछ रखते हैं हमारे पास नौकरी पे। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त है, इनाम देना चाहिए। 1 मिनट में 4 रकात पढ़ा देना मस्जिद में, फर्ज नमाज। शाबाश, वाह 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 वाह, हाईएस्ट मेट्रो ट्रेन है। जी हो तरावी तो तरावी तो 10 मिनट में हो जाती होगी फिर। हो जाती, वाकई 10 मिनट में हो जाती। क्या बात है बहुत बिजी हो गया आपकी मस्जिद ज्यादा मसरूफ। तो अत्तहियात भाई के पूरा बाद दुरूद दुरूद इब्राहिम शरीफ पढ़ना है क्या? जरूरी है शेख, हर जी हाँ नमाज में? जरूरी, हाँ हर नमाज में। अच्छा, पूरा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। हाँ पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ना, पूरा पढ़ना है। और एक शेख ये जो सुन्नत, अगर वलो बिलफर्ज अभी भाई के सवाल के मुताबिक अगर इमाम साहब उतना टाइम नहीं दे रहे हैं कि आप पूरा दरूद शरीफ पढ़े तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के उठ जाइए आप। अच्छा, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जब भी आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, जो मेरे नाम पर दरूद ना पढ़े मेरी उम्मत का सबसे बड़ा बखील आदमी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी उम्मत का सबसे बड़ा बखील आदमी है। अब उतना टाइम नहीं मिल रहा कि आप दरूद पढ़ें तो वो सुपर फास्ट ट्रेन रुकू में चले जाएगी, आप ऊपर उठे तक उन्हें सजदे में चले जाएंगे, तो फिर आप उनको कैच ही नहीं कर पाए। तो कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पढ़ लें। अगर ऐसा उनके पीछे पढ़ने पर हो रहा है तो आप अगर इनफरादी पढ़ रहे हैं तो आप आराम से पढ़ें। हमारे मस्जिद में पढ़ना बोल तो वही है शेख, इतना सुपर फास्ट, रुकू में से गए तो सजदा, सजदे में से गए तो रुकू, यानी वो मस्जिद को जाने छोड़ देना बोल के रहता, मेरे को नमाज पढ़ना बोल के बेकार इत्मीनान नहीं है नमाज। आप हमारे महल्ले की मस्जिद में आ जाइए, हमारे पास इमाम साहब 20 मिनट आधा घंटे की नमाज पढ़ाते हैं। शेख ये सुन्नत नमाज, सुन्नत जो है ना जोहर से पहले 4 रकात है, तो जी। इसी तरीके से जो 4 रकात वाली नमाजें हैं, ये 4 डायरेक्ट, बहुत सारे लोग 4 पढ़ते हैं पूरे सुन्नत, 2-2 करके पढ़ना है ना सुन्नत। तो अफजल है 2-2 करके पढ़ना, अफजल है, बेहतर तरीका है 2-2 करके पढ़ना। वो मसना की जो हदीस है उसके मुताबिक है ना, वही नहीं क्योंकि अक्सर उसके अंदर क्या है, सलातुल लैली मसना मसना कहकर लोगों ने उसको सिर्फ रात की नमाज को 2-2 का शुमार कर लिया, जबकि वो सलातुल यौम वल लैल, अच्छा, दिन और रात की नमाजें 2-2 रकात है। जज़ाकल्लाह खैर। शेख और भाई एक फिर जैसे अजान में 4 रकात फर्ज नमाज रहता ना शेख, जैसा कि नमाज छूट गई घर, यानी घर में पढ़ रहे हैं या मस्जिद में पढ़ रहे हैं, उसमें जो है 1 रकात अपन भूल के सलाम फेर दिए, तो क्या शेख वो नमाज दोहराना है या सजदे सहू कर लेना? 1 रकात दोहराना, वो 1 रकात पढ़नी। अच्छा, 1 रकात अलग से पढ़ लेना उठ के? 1 रकात अलग से उठ के पढ़ के सलाम फेरने से पहले 2 सजदे करके सलाम फेर देना। ठीक है, जज़ाकल्लाह। कभी ऐसा भी होगा 5 रकात पढ़ लेंगे आप, 4 की जगह 5, कभी बराबर है, मगरिब की 3 की जगह 4 पढ़ लेंगे आप, तो क्या करना, सलाम फेरे बाद 2 सिजदा सहू करना है सलाम फेरने के बाद? नहीं क्योंकि ऑलरेडी ज्यादा है ना वो। नहीं, अच्छा, तो 1 और रकात ज्यादा करना। अच्छा, अगर 3 की जगह 4 पढ़ लिया मगरिब, या 4 रकात वाली नमाज है जोहर असर और इशा, 5 रकात पढ़ लिए तो 1 और रकात एक्स्ट्रा पढ़नी। अरे ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा क्यों पढ़ना, क्यों पढ़ना एक्स्ट्रा? फर्ज तो 4 रकात, फर्ज तो 4 रकात, तो जो एक्स्ट्रा 1 रकात पढ़े, 1 रकात तो साबित नहीं है नफिल, सिवाय वितर के, सिवाय वितर के, बाकी अलग से कोई 1 रकात साबित नहीं है। तो उसके साथ 1 रकात और एक्स्ट्रा कर देंगे तो ये 2 रकात मिलकर नफिल हो जाएंगी, वो 4 रकात फर्ज हो जाएंगे। अच्छा, माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह खैर। भाई अजान में फिर कंटिन्यूएशन में पढ़ना वो 1 एक्स्ट्रा नमाज। हाँ, कंटिन्यूएशन। सलाम फेरने के बाद आपको याद आ गया या कोई बोल दिए अरे 5 रकात पढ़ा दिया आप, तो ठीक है चलो उठो फिर 1 और रकात पढ़ लेते, 1 रकात और उठ के पढ़ लेते, फिर सलाम फेरने से पहले 2 सजदे कर लेते। नियत क्या बनना? नियत कुछ भी नहीं है, नियत जबान से नहीं है, नियत दिल के इरादे का नाम है। आप जो 1 रकात जायद पढ़ लिए, एक्स्ट्रा और 1 रकात, ताकि वो एक्स्ट्रा 1 रकात और ये एक्स्ट्रा 1 रकात दोनों मिलकर नफिल हो जाए।
अक्सर भाई ऐसा फिर होता था अजान शेख में के भी कलमा सुनते हैं। एक मिनट, बाजी का सवाल क्या है कि रमजान का क्या बोल रहे थे? भाई अजान में भी कलमा सुनते हैं अपन, तो फिर जब भी दुरूद पढ़ना है? नहीं, बाद में एक ही दुरूद है। पढ़ना है जब भी अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह जब पढ़ रहे हैं तो नाम लेना है, दुरूद पढ़ना है वहां भी, लेकिन चूमना नहीं है, ये नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, दुरूद पढ़ना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना कम से कम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े या पूरा दुरूद पढ़े। इवन जी। अकामत में भी होता रहा शेख, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु बोलना है। अलैहि वसल्लम। अच्छा जी शेख अस्सलाम वालेकुम, वाजिबात की भी जरा नेक्स्ट अभी टाइम कम है, 5 मिनट बाकी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास, तादाद बता। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। फिर तफसील भी बाकी रह जाएगी, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस भी बाकी रह जाएंगे। जी जी। अज़ान के बाद में जो वसीले की दुआ और दरूद शरीफ पढ़ते ना, तो उसके बाद अपने लिए दुआ करना है, तो उसका तरीका कैसा है? कैसा, जो मसनून दुआ है वो दुआ कर सकते हैं। अज़ा और इकामत के दरमियान दुआ कबूल होती है, रद्द नहीं होती है। तो अज़ान के फौरन बाद आप अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िही दावती ताम्मा, जो वसीले की दुआ है वो दुआ पढ़ें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ें। उसके बाद आप अपने लिए जो मसनून दुआएं हैं पहले उसको प्रेफर करें, उसके बाद आप अपनी जुबान में, उर्दू में, इंग्लिश में, जिस जुबान में आप जो मांगना चाहें मांग लें। अच्छा, शेख अक्सर ये जो अजान के बाद दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ पढ़ना है या वैसे ही? क्योंकि वहां पर पहले अज़ान की दुआ है, दुआ अज़ान दुरूद के बाद पहले की नहीं। दुआ पहले। हाँ, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िही दावती ताम्मा व आती अच्छा। मुहम्मदनिल वसीला अल फज़ीला व बअथु मक़ामन महमूदा लिल्लज़ी वअदता। तो मोहम्मद नाम आया हुआ है, फिर दरूद शरीफ पढ़वा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा अच्छा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जज़ाकल्लाह खैर। भाई ये जाकिर नायक का जिक्र आया, तो कौन से इदारे भरोसेमंद चल रहे हैं ताकि हम लोग बच सकना, लोग गलत इदारों से जो है यानी? देखिए, सबसे पहली चीज इल्म हासिल करना है, किसी की जात को पकड़ के नहीं चलना है। आज मैं हूं, आप, मैं समझता हूं अक्सर लोग तो मेरा नाम भी नहीं जानते होंगे, आप लोग क्लास में जितने लोग ज्वाइन हो रहे हैं, मैं हूं, कल नहीं रहूंगा। नाम जाकिर नायक हो या कोई भी नायक हो, तो नाम से नहीं, हमारे लिए दलील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब और सुन्नत छोड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़कर जा रहा हूं, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह। इन दोनों चीजों को मजबूती से पकड़ो, ना किसी इमाम को, ना किसी वली को, ना किसी पीर को, ना किसी डॉक्टर को, ना किसी इंजीनियर को, किसी को मत पकड़ो। वो उनकी बात जब तक किताब और सुन्नत के मुताबिक है लो आप, लेकिन जहां टकराती है, अब ये मसला यही है कि इनको पहचानेंगे कैसे? ये अब उलमा ब्रदर्स का इनको फितना है। पहचान रहे हैं तो ये उलमा के ऊपर बिखर जा रहे हैं, उलमा के खिलाफ एक महाज तैयार कर दे रहे हैं। भाई उलमा मेरे पीछे पड़ गए, उलमा तुम्हारे पीछे नहीं पड़े हैं, तुम दीन का काम गलत तरीके से कर रहे हैं। आप वीडियोस देखें, मैं जो भी बातें कहा हूं आज, ऐसा नहीं कि मुझसे उनसे कोई जाती दुश्मनी है, कोई जाती दुश्मनी नहीं है, अल्लाह गवाह है। उनके काम से मोहब्बत है, जो उन्होंने काम किया है, यकीनन उस जमाने में जो काम किया था अच्छा काम किया था, लेकिन आज जिस तरीके से मतलब ये भी सही वो भी सही, सहाबा के कातिलीन, सहाबा के दुश्मन, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को जहन्नम में पहुंचाने का दावा करने वाले, केक काट कर खाने वालों को कहते ये भी सही, कैसे सही हो सकते हैं? अब बोलता जाऊं तो बहुत है बातें, तो ये सही वो सही नहीं। कुरान में क्या कहा गया? कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, कुल इन्न हादा सिराती मुस्तकीमा, ए नबी आप कह दो मेरा ये रास्ता सीधा है, एक रास्ता का है, सारे रास्ते नहीं कहा, ये भी सही वो भी सही वो भी सही नहीं कहा, मैं ही सही, ये अल्लाह ने हमें सिखाया है। इन्न हादा सिराती मुस्तकीमा, मेरा रास्ता सीधा है, बोलो सिराती, मेरा रास्ता। बढ़िया, उठाकर तर्जुमा उठाकर बड़ी सूरह अनाम की आयत है, मेरा रास्ता सीधा है, ये बोलना है। वअन्न हादा सिराती मुस्तकीमा वला तत्तबिउस सुबुल, इन रास्तों पर मत जाओ, इधर जाने वाले उधर जाने वाले रास्तों पर मत जाओ, वो तुम्हें सीधे रास्ते से हटा देगी। यही हो गया इस आदमी का हाल, सीधे रास्ते से हट गया। सब रास्ते सही बोलने से वो लोग बोले आ जाओ भाई हमारे रास्ते पे आ जाओ, हम भी सही तुम भी सही, तो फिर ये रास्ता पे क्यों जा रहे हो तुम, चलो आ जाओ हमारे साथ आ जाओ। फैन फॉलोइंग का नशा, शोहरत का नशा, और लोगों में जो ना जो इनका जो नशा है वो नशा बड़ा खतरनाक होता है। पैसा एक अपनी जगह है, पैसा आता जाता है, लेकिन शोहरत बड़ी खतरनाक चीज। वैसे भी आजकल ब्रदर्स का तो फितना घपला है। चल रहा है सर, आप पैसे में भी हाँ, घपला चल रहा है।
انٹرنیشنل چل رہا, لاکھوں کے لوگ دیکھ رہے ہیں, وہاں بیٹھنے والے 1000 بھی نہیں ہیں لیکن دکھایا جا رہا ہے. بعض مقامات پر بہت کم لوگ بھی ہیں, ایسے ویڈیوز بھی آ رہے ہیں. خیر دیکھیے وہ ہمارے لیے نہ آئیڈیل ہے, اللہ کے نبی آئیڈیل ہے. میں نے ابھی کہا, مثال دی آپ کو حضرت فاطمہ کا پردہ اور ان کی بیٹی کا پردہ, مثال دی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت فاطمہ کے گھر کا حال اور ان کے گھر کا حال دیکھ لیجیے. یہ نہیں, اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی علماء یا دین کی دعوت کا کام کرنے والے لوگ کیا فقیر بن کے رہے اس زمانے کی طرح. بھائی وہ زمانے میں زیادہ پیسہ نہیں تھا, آج تو مل رہا. ہاں تو مل رہا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس پیسے کا استعمال اپنی ذاتیات پہ کرنے لگ جاؤ اس طریقے سے بے دھڑک. کتنے لوگوں کو ان کے ذریعے سے امداد ہو رہی ہے. یہاں اسکول چلاتے تھے انڈیا میں جب تک تھے, بچوں سے کتنی فیس لیتے تھے پوچھ لو آج ان کے ماں باپ کو. جن بچوں نے پڑھا تھا یا جن کے ماں باپ نے پڑھایا تھا, فری میں پڑھائے تھے. چندہ تو لے رہے تھے پوری دنیا سے, فری میں پڑھایا تھا ان بچوں کو. وہ تو بند ہو گیا ابھی, ایک الگ بات ہے, لیکن اس وقت کیا فری میں پڑھائے تھے بچوں کو؟ نہیں پڑھائے تھے. پھر کام کیا ہو رہا تھا؟ چینل دکھاتے تھے, پورا اس کا جو نا ایڈ آتا تھا, پیسہ جو ہے نا 900 کروڑ کا 9 کروڑ کا کیمرہ چاہیے. آج یہ کیمرے سے کیا آپ مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس سے بات نہیں ہو رہی ہماری صاف؟ 9 کروڑ کا کیمرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری زیب و زینت کی چیزیں استعمال کرنے والی چیزوں میں اسراف کرنے سے منع کیا. دعوت کے کام میں اتنا اسراف کرنے کی اجازت کہاں دی گئی اسلام میں؟ خیر باتیں بہت ہو جائے گی, اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے, ان کی جو غلطیاں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی دین کا صحیح طریقے سے داعی بنائے, دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.